رات کے 11 بج رہے تھے جب شہرام اور سونیا ڈنر کر کے واپس گھر لوٹے۔ اپنے روم میں ٹیرس پر کھڑی مریم فون استعمال کر رہی تھی جب نظر ان دونوں پر پڑی اور فون بند کرتی نیچے دیکھنے لگی۔ کیا آج بھائی اور بھابھی ڈنر پر گئے تھے؟ ہاں، آفاف بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ مریم کی بات سن کر لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے بنا جواب دیا گیا۔ تمہیں نہیں لگتا آج کل شہرام بہت ماننے لگا ہے سونیا کی؟ تو کیا ہو گیا، بیوی ہے اس کی؟ ہاں ہوگی، مجھے اس سے کیا؟ مریم واپس کمرے میں آئی۔ آفاف کو لیپ ٹاپ پر نظر جمائے دیکھ اس کے نزدیک ہو کر بیٹھی۔ آفاف جب تمہاری شادی ہو جائے گی میرا دل کیسے لگے گا؟ آفاف مریم کی بھرائی آواز سن کر لیپ ٹاپ بند کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی کون سا میری شادی ہو رہی ہے مریم؟ مگر رشتے کی بات تو چل رہی ہے نا؟ آفاف کچھ بولے بنا مریم کے گلے لگی۔ ماما پاپا کے جانے کے بعد تم ہی میری سب کچھ ہو، تمہیں کیسے کسی کو دے دوں میں؟ اچھا ابھی سے مت سوچو، جب ٹائم آئے گا تب دیکھیں گے۔ مجھے لگتا ہے ابھی سو جانا چاہیے، کل یونیورسٹی بھی جانا ہے، آج سنڈے کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ ویسے ارباز کے گھر والے کب تک آئیں گے؟ آفاف مریم کا موڈ اچھا کرنا چاہ رہی تھی۔ آفاف فی الحال مجھے اسی انسان کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، مریم کہتے ہوئے سیدھی ہوتی لیٹ گئی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر لائٹ بھی بند کر دی۔ آفاف لیپ ٹاپ بند کرتے سیدھی ہوتی لیٹی اور ساتھ ہی ماضی کی تلخ خیالات دماغ پر حاوی ہوتے ہر چیز سے بے نیاز کر گئی۔ اگلے دن 8 بجے شہرام دونوں کو یونیورسٹی چھوڑ کر گیا۔ دونوں ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آفاف نے ڈارک بلو کلر کا کرتا اور وائٹ ٹراؤزر پہنا تھا، بالوں کی ٹیل پونی تھی، بلو اور وائٹ کلر کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ لائٹ میک اپ میں صاف رنگت اور خوبصورت نقوش مزید نکھر گئے تھے، جبکہ ساتھ چلتی مریم نے لیمن کلر کا کرتا اور ساتھ میں وائٹ ٹراؤزر پہنا تھا، بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا کیا ہوا تھا، گلے میں کریم کلر کا سکارف، ہمیشہ کی طرح چہرے پر شرارت برقرار تھی۔ کوئی حرکت مت کرنا مریم، سیدھے کلاس میں چلو۔ تم تو ہو ہی بورنگ، میں نہیں ہو سکتی، مریم کے بولتے ہی دونوں کلاس میں داخل ہوئی۔ آفاف اور مریم کی کوئی خاص دوست نہیں تھی، بس سب سے تھوڑی بہت بات چیت ہوتی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس اس وقت ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے۔ سر ارباز کافی سخت تھے، اپنے سبجیکٹ میں کسی کو چھوٹ نہیں دیتے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد کلاس شروع ہوئی۔ ارباز کلاس میں داخل ہوا، ہمیشہ سے بے حد پرکشش اور خوبصورت پرسنالٹی کا مالک، سیدھا چلتا ہوا ڈائس کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ صحیح کلاس پر نظر ڈالنے کے بعد مریم پر دھیان پڑا، جس نے خود پر پڑتی نظر محسوس کر کے بھی دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ 10 منٹ بعد سب کا ٹیسٹ شروع ہوا۔ 1 گھنٹے ٹیسٹ کا ٹائم تھا۔ ارباز نے سب کے سامنے مریم کو متوجہ نہیں کیا۔ ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد ارباز نے کلاس میں کھڑے ہو کر ہی مریم کو میسج کیا تھا، جسے مریم سرے سے اگنور کر گئی۔ ارباز کے لیکچر کے بعد مزید 2 اور لیکچر تھے۔ شہرام کا ویٹ کرتی وہ دونوں گارڈن میں کھڑی تھی جب ارباز چلتا ان کے نزدیک آیا۔ کیسی ہیں آفاف؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں۔ مجھے بتائیں مریم کو کیا ہوا ہے؟ مریم خاموشی سے کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ میں کچھ دن بزی تھا، یونیورسٹی سے بھی لیو لی تھی، مریم کو بتا نہیں سکتا، معافی بھی مانگی ہے، مگر میڈم کا موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آفاف مریم کو دیکھ رہی تھی، شاید کچھ بولے۔ ارباز آپ آفاف سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر بتا دیا ہے تو یہ بھی بتائیں کہ میں نے کال کی تھی جو آپ نے پک کر کے انسلٹ کی۔ وہ انسلٹ نہیں تھی، میں بزی تھا، بس کہا تھا بعد میں کال کرتا ہوں، یہ کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ ارباز نے کہا۔ بس آپ دونوں اتنا کیوں لڑ رہے ہیں؟ آفاف دونوں کو بحث کرتے دیکھ بولی۔ ارباز بھائی آپ جانتے ہیں اسے کتنی ضدی ہے، میں سمجھا لوں گی، اب شہرام آ گیا ہے، ہم چلتی ہیں۔ اچھا جاؤ، تم دونوں کل بات کرتے ہیں۔ مریم اور آفاف دونوں باہر آئی۔ شہرام دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شہرام گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کیسے رہا تم دونوں کا آج یونیورسٹی؟ بہت اچھا تھا بھائی، مجھے آئس کریم کھلا دے، آج میرا دل کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے مریم تم کیا کھاؤ گی؟ میں کچھ بھی نہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ کیا ہوا تمہیں، بہت غصے میں ہو؟ شہرام نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سر درد ہے، گھر جا کے آرام کرنا، ٹھیک ہو جائے گا۔ آفاف شہرام سے پہلے بولی تھی۔ مریم جواب دیے بنا سیٹ سے سر ٹکا کے، اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کی باتیں سارے راستے ہی چلنی تھی۔ ہال میں سب بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ آفاف مریم کو آج کل ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں بھابھی، بس آپ جانتی ہیں موڈی ہے، آفاف نے کہا۔ سمجھاؤ اسے، بچی تو نہیں رہی نا، میں اس سے بات کروں گی۔ سونیا چائے پیتی پوری طرح سے اس وقت آفاف کی طرف متوجہ تھی۔ آفاف شہرام تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی کریں، میں سن رہی ہوں۔ شہرام چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتا آفاف کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا ایک دوست ہے اسفند، اس کے فادر نے تمہارے رشتے کے متعلق مجھ سے بات کی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ان کو گھر انوائٹ کر لیں؟ آفاف سنجیدگی سے بیٹھی بات سن رہی تھی۔ بھائی مجھے ٹائم دے ابھی۔ کتنا ٹائم آفاف؟ سونیا نے پوچھا۔ بھابھی 1 سال، میں بھی کچھ نہیں کرنا چاہتی، مگر ہمیں کوئی وجہ تو بتاؤ، انہوں نے پوچھا۔ نہیں کوئی وجہ نہیں ہے، مگر میں بھی کچھ دیر نہیں چاہتی، اور ویسے بھی تب تک میری اسٹڈی بھی مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جیسے تم چاہو، شہرام نے کہا۔ تھینک یو بھائی۔ شہرام سونیا کے بولنے پر شہرام خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا خاموش رہنے کا کہہ چکا تھا۔ جیسا آفاف چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ آفاف مگ ٹیبل پر رکھتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ نے مجھے چپ کیوں کروایا؟ میں بھی یہی کہنے لگی تھی۔ شہرام اگر آفاف ابھی نہیں چاہتی تو آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، سونیا نے کہا۔ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں 1 سال اور انتظار۔ آفاف کمرے میں آئے تو ٹیرس پر کھڑی مریم کو دیکھ کر خود بھی اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟
بس دل میرا اداس تھا۔ کیا ہوا تمہیں اور ارباز سے بات ہوئی؟ عفاف نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنے سے بات۔ کیا ہوا؟ اب اس نے معافی تو مانگی ہے۔ بس میں نے معاف نہیں کرنا، مریم بولی۔ عفاف گہری سانس لیتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ پورا لاہور روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بحریہ ٹاؤن اس ٹائم روشنی میں ڈوبے ہونے کے ساتھ خاموش بھی تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس وقت بہت پرسکون تھی۔ کیوں اپنا رشتہ خراب کر رہی ہو؟ میری خوشی کے لیے تم کتنا کچھ کرتی ہو عفاف، میں نہیں کر سکتی کیا؟ شہرام بھائی نہیں مانیں گے۔ تم مجھے ارباز سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے اس سے رشتہ ختم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو نہیں لا رہا۔ مریم یہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ مریم تم بچی ہو کیا؟ کتنی محبت کرتا ہے تم سے ارباز؟ اور ویسے بھی وہ 2 مہینے سے اپنے دوست کی جگہ پڑھا رہا تھا۔ 7 سے 8 دن بعد اس نے یونیورسٹی نہیں آنا، لے آئے گا گھر والوں کو۔ تم تو پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ تم دونوں کا جو مسئلہ ہے اسے حل کرو۔ اب میں بار بار تم سے نہیں کہوں گی۔ بڑی بہن ہو تمہاری، اتنی مان لو میری۔ عفاف نے رعب سے کہا۔ اچھا، مریم یک لفظی جواب دیتی پلٹ گئی۔ ارباز نامہ ہو گیا ہو تو چلو کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، کچھ دیر بعد دونوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہوئی تھیں۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے ارباز اور مریم کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی۔ آج شہرام اور سونیا کے ساتھ عفاف اور مریم شاپنگ پر گئی تھیں۔ سونیا شہرام کے ساتھ اپنی شاپنگ کر رہی تھی، جبکہ مریم اور عفاف اپنی کافی دیر شاپنگ کرنے کے بعد مریم کے کہنے پر دونوں اپنے لیے پرفیوم سیکھ رہی تھیں۔ عفاف ایک پرفیوم کو پسند کرتی ہاتھ میں لیے مریم کو دکھانے لگی، جب اچانک پرفیوم ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ سد چکر کے ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ عفاف نیچے ہو کر پرفیوم اٹھاتی، اس سے پہلے کسی نے پرفیوم اٹھائی۔ اسفن پرفیوم ہاتھ میں پکڑتا عفاف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کنفیوز مت ہو آپ، کچھ نہیں ہوا۔ میں کنفیوز ہوں بھی نہیں، عفاف کہتے ہوئے پرفیوم پکڑ کر سامنے رکھ چکی تھی۔ تھینک یو۔ اتنا معصوم حسن پل بھر میں اسفن کو اسیر کر گیا۔ پہلی بار دل نے کسی کو دیکھتے بیٹ مس کی تھی۔ اسفن کچھ بولتا اس سے پہلے مریم عفاف کا بازو پکڑتی آگے بڑھ گئی۔ اسفن بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کیا لینا ہے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسفن کتنی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ واقعی حقیقت میں ہوا ہے۔ چلو ہم دوسری شاپنگ کر لیتی ہیں۔ دونوں نے کافی شاپنگ کی تھی۔ شہرام نے کارڈ سے سب چیزوں کی پیمنٹ کی۔ عفاف اور مریم گھر آتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کب سے ارباز کی کال آ رہی تھی، سب کے سامنے پک نہیں کی۔ کمرے میں آتے ہی فون کو کان سے لگائے بیٹھی۔ مس مریم، آپ شاپنگ پر گئی تھی، بتایا بھی نہیں؟ دوسری طرف پوچھا گیا۔ بس اچانک پلان بن گیا تھا۔ کیا لیا تم نے اپنے لیے؟ اس نے پوچھا۔ کافی کچھ لیا ہے۔ جانتی ہو کتنا خوش ہوں میں آج کتنے دنوں بعد بات کر رہا ہوں؟ ارباز نے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، آج کے بعد ایسا کیا تو کبھی بات نہیں کر سکو گے۔ نہیں کرتا یار، معاف کر دو۔ معاف کیا، وہ بے نیازی سے بولی۔ ویسے تم کلاس میں لڑکیوں کو کب بلایا کرو؟ میں سر بھی ہوں، مگر جیسا تم کہو ویسے بھی لڑکیوں کو کم ہی بلاتا ہوں۔ دونوں کو باتیں کرتے دیکھ عفاف نیچے چلی گئی تھی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ فارم ہاؤس میں گھوڑے پر بیٹھا انسان چہرے پر گہری مسکراہٹ لیے فارم ہاؤس کے گرد گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ ایڈوکیٹ فارس کی گھڑ سواری کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ یہ شوق ہر چیز سے زیادہ تھا۔ گھوڑوں سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا۔ فارس گھوڑے پر ہاتھ چلا کر اسے روک رہا تھا۔ مالک کا اشارہ سمجھتے ہی گھوڑا ہانکتا ہوا رکا۔ فارس چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ دور کھڑا حماد بھاگتا ہوا فارس کے نزدیک آیا۔ سر، ڈنر تیار ہے اور میڈم بھی آ چکی ہے۔ تم تب سے سکون کے ساتھ کیسے کھڑے تھے حماد خاموش رکھا۔ ہاں چلو، فارس یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ فارم ہاؤس اس وقت کافی چہل پہل میں ڈوبا تھا۔ روشنی میں ڈوبا فارم ہاؤس کوئی ایک بار دیکھ لے تو نظریں کسی دوسرے تعاقب میں نہ جا پائیں۔ سیاہ رنگ کا سنگ مرمر پورے فارم ہاؤس کو الگ ہی رونق بخش رہا تھا۔ حال میں دیوار پر کوئی نہ کوئی مختلف پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ ہر پینٹنگ مختلف کہانی بیان کر رہی تھی، اتنی کہ پینٹنگ بنانے والے کی مہارت کی داد دیے بنا کوئی نہ رہ پایا۔ فارس اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نینسا کچن میں کھڑی تھی، فارس سے اب تک نہ ملی۔ جب سے آئی تھی یہ انسان تھا کہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ 20 منٹ بعد فارس نے چائے نینسا کے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فارس کو دیکھ کر اٹھ گئی۔ زیتون رنگ کی شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے فارس کتنا پرکشش لگ رہا تھا، یہ کوئی نینسا سے پوچھتا۔ سیاہ بال پیچھے کو سیٹ تھے، خوبصورت چہرے پر ہلکی مگر گہری مسکراہٹ تھی، آنکھیں اتنی گہری تھی کہ ان میں ڈوب جانے کا دل کرتا۔ فارس کی پرفیوم کی خوشبو نے پورے ماحول کو اپنے حصار میں لیا۔ فارس نے نینسا کی طرف دیکھا، جس نے سلیو لیس اسٹیل کی کریم کلر کا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ گلا آگے سے کافی گہرا تھا، کانوں میں پرل ٹاپس موجود تھے، سرخ لپسٹک سے ہونٹ رکھے تھے، بالوں کا سائیڈ بن بنا رکھا تھا۔ فارس اور نینسا دونوں ہاتھ ملا کر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ معذرت قبول کرو نینسا، فارس نے کہا۔ قبول کی، چلیں پھر، فارس آگے ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک جا رہے تھے۔ ایڈوکیٹ فارس، جو ٹائم آپ نے مجھے دیا تھا اس سے 20 منٹ لیٹ ہیں۔ بالکل، اور میں کہہ چکا ہوں معذرت قبول کرو، فارس نے کہا۔ خوبصورت لڑکیوں کو انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ میں اپنی خواہش پوری کر رہا تھا۔ اتنا جنون کیوں ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ انسان سے زیادہ وفادار ہے انسان کے ساتھ یہ جانور، پیار لے کر غرور میں نہیں آتا۔
فارس نے کہا۔ تمہاری نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ نینسا یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھی۔ فارس سربراہی کرسی پر براجمان ہوا۔ ٹیبل کھانوں کی خوشبو میں مہک رہا تھا۔ نینسا ساری ڈشز دیکھ کر شیش کباب اپنے نزدیک کرتی پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ فارس اپنی پلیٹ میں لہم رکھے کھا رہا تھا۔ وہ ترکی میں بہت شوق سے کھائی جاتی تھی۔ دونوں نے باتیں کرتے ہوئے ڈنر مکمل کیا۔ ڈنر کرنے کے بعد دونوں باہر آئے۔ نینسا اور فارس لان میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ فارس کب سے نینسا کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے بولا۔ کیوں، تمہیں دیکھنے پر ٹیکس آتا ہے جو دیکھ نہیں سکتی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، فارس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں تو نہیں دے رہی، اور تم جانتے ہو تم کتنے پیارے لگتے ہو۔ مجھے دیکھنے میں کیا چاہتا ہے؟ 1000 بار سمجھا چکا ہوں مگر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، وہ بیزاری سے بولا۔ آنٹی کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی میں آپ کو سمجھاؤں کہ اب غصہ ختم کر دیں گھر والوں پر اور پاکستان جائیں۔ اور تمہارے سمجھانے سے کیا میں چلا جاؤں گا؟ میں خوش ہوں یہاں پر۔ فارس، تم بزنس کرنا چاہتے تھے جو تم کر رہے ہو، تمہارا آرٹ جو اتنا مشہور ہے کہ ہر کوئی تمہارے کام کی تعریف کرتا ہے، کامیاب ہو تم، پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ نینسا نے پوچھا۔ کافی پیو نینسا، میری ذاتی زندگی میں کوئی دخل اندازی کرے مجھے یہ پسند نہیں۔ ہاں، بس ہمیشہ ایسی باتیں کر کے میرا موڈ خراب کرتے ہو۔ نینسا کافی کا مگ پکڑتی خاموش ہوئی۔ تمہیں تنگ کر رہا تھا، تمہارے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کا۔ نینسا کا خراب موڈ دیکھ کر فارس کافی ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ فارس کی بات سن کر نینسا مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی لگ رہی ہو، بس اچھی؟ تعریف کرنے میں تم بہت کنجوس ہو۔ وہ ناراض ہوئی۔ مجھ سے پوچھو تم کیسے لگ رہے ہو؟ نہیں، میں خود جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، تم نہ کرو تعریف۔ مزید 1 گھنٹہ نینسا اور فارس باتیں کرتے رہے۔ میں اس ڈنر کو نہیں بھولوں گی، بہت اچھا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ گزرا وقت نہیں بھولوں گا۔ کافی عرصے بعد اتنے اچھے ماحول میں شام گزری ہے۔ نینسا کے جانے کے بعد فارس اٹھ کر اندر آتا سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے میں 10 منٹ ہوئے تھے، فارس بیٹھ کر لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا، تبھی موبائل پر کال آنے لگی۔ پاکستان سے فارس کی بہترین دوست کا فون آ رہا تھا۔ فارس لیپ ٹاپ بند کیے کال پک کرتا فون کان سے لگا گیا۔ مریم کو بخار تھا جس کی وجہ سے 2 دن سے عفاف اکیلی یونیورسٹی جا رہی تھی۔ عفاف لیکچرز لے کر فری ہوئی کلاس سے باہر آئی۔ شہرام کو آدھا گھنٹہ پہلے فون کیا تھا مگر آج وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ موسم بھی آج کافی خراب تھا، تبھی کلاس فیلو آمنہ اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، آج گئی نہیں ابھی تک؟ بھائی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اچھا، ویسے موسم کافی خراب ہے، میرا بھائی آ گیا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں ڈراپ کر دوں گی۔ سوری، مجھے اجازت نہیں ہے، تم جاؤ، میں شہرام کا ویٹ کر لوں گی، عفاف کہہ کر چپ ہوئی۔ تبھی اچانک تیز بارش کی دھار شروع ہوئی۔ عفاف، دیکھو کتنا موسم خراب ہے، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کی بات پر عفاف سائڈ ہوتی موبائل نکال کر شہرام کو کال کرنے لگی مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ تیز بارش ہوتے تک وہ آمنہ کے ساتھ باہر آئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھی تھی۔ عفاف کا دل عجیب خوفزدہ ہو رہا تھا، پہلی بار تھا ایسا کہ کسی دوسرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھے انسان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بھائی، پہلے میری دوست کو اس کے گھر ڈراپ کرنے جانا ہے۔ اسفند نے یوں ہی سرسری نظر شیشے سے پیچھے دیکھا مگر جب نظر عفاف کے چہرے پر پڑی تو دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ قسمت ایسے اس پر اتنی مہربان ہو گئی کہ جو لڑکی ایک نظر میں اپنا سیر کر گئی تھی اسے پھر سے وہ دوسری بار دیکھ رہا تھا۔ اسفند اسی پل سوچتے ہوئے نظر پھیر چکا تھا، بار بار شیشے کی طرف دھیان جا رہا تھا۔ آمنہ کے پوچھنے پر عفاف نے گھر کا ایڈریس بتایا۔ 15 منٹ بعد عفاف کے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ عفاف آمنہ کا شکریہ ادا کر کے تیزی سے گاڑی سے اترتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسفند گھر دیکھتا کافی حیران ہوا تھا۔ کیا اس کے بھائی کا نام شہرام ہے؟ ہاں، کیوں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھا۔ اسفند کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ عفاف کو منظر سے ہٹتے دیکھ اسفند ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ عفاف گھر آتے ہی اپنے کمرے میں آئی، ساتھ ہی شہرام کا فون آنے لگا جو دوسری طرف سے کافی شرمندہ اور پریشان لگ رہا تھا۔ عفاف، بچے مجھے تمہاری کالز کا پتہ نہیں چلا، میٹنگ چل رہی تھی، ذہن سے نکل گیا۔ اٹس اوکے، آپ بار بار معافی مت مانگے، میری دوست گھر ڈراپ کر گئی تھی، میں آئندہ خیال کروں گا، شام کو ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہرام فون بند کر چکا تھا۔ مریم جو کب سے بیڈ پر بیٹھی عفاف کو دیکھ رہی تھی کال بند کرتے دیکھ پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ عفاف کل ارباز کے گھر والے آنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے نا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، مریم نے کہا۔ کیوں؟ شہرام بھائی کو ہم کیا کہیں گے؟ میں بات کر لوں گی، تم پریشان مت ہو، ریسٹ کرو، میں فریش ہو جاؤں۔ عفاف یہ کہہ کر بیڈ سے اٹھتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، اس وقت سب ڈنر کر رہے تھے۔ کلثوم، ارباز کی ماں، ڈنر کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ بیٹھے سید نواز کو دیکھ رہی تھی جو بالکل سنجیدہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ارباز، کل مریم کے گھر جانا ہے، تیاری ہوگی اس کی؟ کلثوم نواز نے سید نواز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر ارباز سے بات کر رہی تھی۔ جی ماما، سب ہو گیا ہے، بابا آپ خوش ہیں؟ ارباز کی بات سن کر سید نواز کھانے سے ہاتھ روک چکے تھے۔ اس عمر میں بھی وہ سید نواز نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا، چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی طاری رہتی، سیاہ بالوں میں کچھ سفید بھی تھے جو عمر بڑھنے کے ساتھ ہوئے تھے۔ پرسنالٹی میں اتنا روب اور دبدبا کہ ارباز سے بھی بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں خوش ہوں، اور تم نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا؟ میں جانتا ہوں جس کا جہاں نصیب لکھا ہوتا ہے وہاں ہی ہوتا ہے، قدرت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ارباز کے دل میں جو ایک خلل تھا وہ
اپنی بات کا جواب ملنے پر ختم ہو گیا تھا۔ فارس ویڈیو کال پر ارباز سے بات کر رہا تھا۔ فارس اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اکتائے ہوئے انداز سے ارباز کی باتیں سن رہا تھا۔ تم جانتے ہو کل مریم کے گھر جانا ہے اور تم یہاں ہوتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ کیوں ہوتی خوشی؟ تم لاڈلی اولاد ہو، وہاں ان کے پاس ہو، میری ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو۔ وہ بیزاری سے بولا۔ فارس کی ساری زندگی یہی شکوے کرو کہ 5 سال ہو گئے ہیں ترکی گئے، اب تو آ جاؤ، ماما بہت مس کرتی ہیں، کوئی نئی بات بولو۔ فارس میری منگنی سے پہلے پاکستان آ جانا ورنہ میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون پہلے آتا ہے۔ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مجھ سے 5 سال بڑے ہو؟ ارباز نے پوچھا۔ کیا سوچا ہے مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ اپنی شادی کے بارے میں؟ میری شادی کے بارے میں مجھے پتا ہے کب اور کہاں کرنی ہے، فارس نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر اچھا تھوڑی لگے گا میں چاچو بننے سے پہلے تمہیں تایا بنا دوں۔ شٹ اپ ارباز، فارس غصے سے بولا۔ تم لوگ زیادہ مت سوچا کرو میرے بارے میں، فون رکھو پھر بات ہوتی ہے۔ فارس یہ کہتا ارباز کی بات سنے بغیر کال کاٹ چکا تھا۔ کہیں کوئی سکون سے رہنے نہیں دے گا مجھے، یہ کہتے وہ فون بیڈ پر پھینک گیا۔ اگلا دن زیادہ خوبصورت تھا یا آج مریم کو لگ رہا تھا۔ صاف اور ٹھنڈی ہوا روح تک سرایت کر رہی تھی، سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ دن کے 12 کا وقت تھا۔ ارباز کا گھر مریم کے گھر سے 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ سید نواز اور کلثوم نواز آ رہے تھے۔ ارباز مریم کو کال پر بتا چکا تھا۔ مریم اور آفاف نے گھر ساری تیاری کر رکھی تھی۔ آفاف شہرام سے بات کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مہمان آئے۔ شہرام اور سونیا اور آفاف خوش دلی سے آگے ہو کر ان سے ملے۔ سب ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ سونیا کے اشارے پر آفاف مریم کو لینے گئی۔ مریم پہلی بار مل رہی تھی، کافی کنفیوز بھی تھی۔ آفاف کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آئی۔ کلثوم نواز کو پہلی نظر میں ہی دیکھتے مریم پسند آئی۔ اٹھ کر مریم سے ملی۔ سید نواز مریم کو پیار دے کر بیٹھے۔ مریم سنگل صوفے پر کلثوم نواز کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں مریم اپنے ارباز کے لیے بہت پسند آئی ہے شہرام۔ مریم چہرہ نیچے کی بیٹھی رہی۔ سید نواز نے کچھ سوالات مریم سے پوچھے، جس کا جواب مریم نے کافی کانفیڈنس سے دیا۔ بس یہی چاہتے تھے اپنی ہونے والی بہو میں وہ۔ آفاف آپ کیا کرتی ہیں بیٹا؟ کلثوم نواز اب آفاف سے پوچھ رہی تھی۔ آنٹی میں ابھی اسٹڈی کر رہی ہوں۔ اچھا شہرام، آفاف کا رشتہ آپ نے کہیں کیا ہے کیا؟ آفاف اپنے متعلق بات سن کر حیران ہوئی۔ پھر کوئی بات نہ شروع ہو جائے۔ نہیں ابھی نہیں ہوا۔ شہرام کی بات پر کلثوم نے مختصر سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کے سامنے کھانے کی چیزیں سرو کی گئی تھی۔ چائے پینے کے علاوہ انہوں نے دوسری کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ مزید 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جاتے ہوئے کل ان سب کو آنے کی دعوت دینا نہیں بھولے تھے وہ۔ فارس اس وقت اپنے آرٹ روم میں تھا۔ سارا کمرہ گرے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ گرے رنگ کے پردے، گرے پینٹ، یہاں تک کہ صوفے جو موجود تھے وہ بھی گرے رنگ کے تھے۔ گھوڑے کی بڑی پینٹنگ دیوار پر منسوب تھی۔ ایسے میں فارس اسٹول پر بیٹھا پرسکون انداز میں برش ہاتھ میں پکڑے مہارت سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہاتھ میں برش براؤن رنگ میں ڈوبا ہوا تھا جو گھوڑے کی بنائی کی تصویر پر کیا جا رہا تھا۔ زیادہ تر گھوڑوں کو سفید، سیاہ اور براؤن، ان 3 رنگوں میں ہی بھرنا فارس کو پسند تھا۔ آپ جانتے ہیں فارس اس طرح ہاتھ میں برش پکڑے آرٹ میں مگن آپ مجھے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اچانک ایک خیال ذہن میں آیا۔ فارس کا دماغ ایک دم سے حال سے ماضی میں گیا۔ کالج لائبریری کے ساتھ والے کمرے میں فارس فری لیکچر میں بیٹھا پینٹنگ کر رہا تھا جب ایک وجود پیچھے آ کھڑا ہوا۔ فارس خوشبو سے پہچان گیا تھا کون ہے مگر پلٹا نہیں۔ آپ ایسے نظر انداز مت کیا کریں فارس، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آواز سن کر فارس آنکھیں بند کر گیا۔ یہ وجود دل پر اثر کرنے لگا تھا، کام سے دھیان ہٹا دیتا۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے جائیں محترمہ، وہ بے رخی سے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، دکھائیں کیا بنا رہے ہیں۔ پیچھے رہیں، آگے آنے کی غلطی مت کیجیے گا، واپس جائیں، ابھی کوئی آ جائے گا، اور میں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں۔ فارس کو لگا شاید کچھ کہا جائے گا دوسری طرف سے مگر نہیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر فارس پلٹا اور ساتھ ہی وہ حال میں واپس لوٹ آیا۔ برش انگلیوں کے درمیان سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ فارس چہرہ نیچے کیے برش کو دیکھ رہا تھا۔ آج بہت عرصے بعد اس کی یاد آئی تھی۔ دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اپنے پسندیدہ کام سے بھی۔ کیا ایسا ہوتا جو انسان پسند نہ ہو اس کی یاد آنے پر پسندیدہ کام سے بھی دل اٹھ جائے؟ فارس کتنی ہی دیر بیٹھا برش کو دیکھتا رہا۔ کال آنے پر دھیان بھٹکا۔ نینسا کی کال تھی۔ کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ فارس آج ہمیں آرٹ شو میں جانا ہے، تمہارے فینس انتظار کر رہے ہیں۔ میں آ رہا ہوں، فارس یہ کہہ کر کچھ بھی سنے بنا کال بند کر گیا۔ کمرے کی گہری خاموشی کاٹ کھانے کو آ رہی تھی۔ فارس اٹھ کر بھاری قدم اٹھاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ اگلے 1.5 گھنٹے بعد نینسا اور فارس دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے ہال کے اندر انٹر ہوئے۔ نینسا سیاہ رنگ کی سلیو لیس گاؤن میں تھی جبکہ فارس سیاہ رنگ کے 3 پیس میں ملبوس تھا۔ ایک ساتھ لاتعداد کیمروں کی روشنی دونوں پر پڑ رہی تھی۔ فارس رکے بنا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے ہی نینسا فارس کے ساتھ چلتی برابر میں ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے شاد ناز کھڑا کچھ لوگوں سے محو گفتگو تھا۔ فارس کو دیکھتے سب سے ایکسکیوز کرتا اس کے نزدیک آتا، خوش دلی سے ملا۔ آنے کے لیے بہت شکریہ، میں جانتا ہوں تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں دنیا کو مختلف آرٹ سے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں مگر میرے کہنے پر پھر بھی تم آئے، بہت شکریہ۔
آرٹ میری پہچان ہے یہاں، میرا شوق ہے اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ آنا میرا فرض تھا۔ میری پینٹنگ کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، محض وہ ایک تصویر نہیں ہوتی جس میں رنگ بھرے ہوں۔ لوگوں کو مجھ سے پوچھ کے ہی سمجھ آئے گا ان میں کیا ہے اور کیوں ہے۔ فارس کہہ کر نینسا اور شاہناز کے ساتھ آگے بڑھا۔ فارس کو دور کھڑی ایک لڑکی دیکھ کر خوش ہوتی اس کی جانب بھاگی۔ آپ فارس ہیں نا؟ جی میں ہی ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر اور بات کر کے، پلیز ایک سیلفی۔ فارس کے بولنے سے پہلے لڑکی موبائل نکال کر فارس کے ساتھ کھڑی ہوتی تصویر بنانے لگی۔ نینسا لڑکی کے چہرے کو دیکھتی ہنس پڑی جو زیادہ ہی ایکسائٹیڈ تھی۔ آپ کو اور نینسا میم کو میں نے انسٹا پر فالو کیا، دونوں کا کپل بہت پیارا ہے۔ تھینک یو، یہ نینسا نے کہا تھا۔ لڑکی واپس جا چکی تھی۔ نینسا کچھ دوستوں سے مل رہی تھی۔ فارس اپنی بنائی گئی پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا جب ایک عورت فارس کے نزدیک آ کر کھڑی ہوئی۔ شکل و صورت سے کم از کم 40 کی لگ رہی تھی، ترکی میں ہی رہتی تھی۔ یہ عورت پاکستان کی تھی۔ عورت بھی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ تم نے بنائی ہے؟ ہاں، تمہاری پینٹنگ کی جب لانچ ہوتی ہے میں کوئی نہ کوئی ضرور خریدتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ شکریہ، مگر مجھے اس پینٹنگ کی سمجھ نہیں آئی۔ پسند آئی ہے مگر سمجھ نہیں آئی، کیا ہے اس میں؟ یہ ایک لڑکا ہے جو کسی وجہ سے اداس ہے۔ ایک شخص اس سے دور کھڑا ہے جس کو ہاتھ سے یہ لڑکا دور رہنے کا اشارہ کر رہا ہے، اور ایک درخت جس سے کئی پھول نیچے گرے ہوئے ہیں۔ لڑکے کے ہاتھ میں بھی ایک گلدستہ ہے جس سے گلاب کے پھولوں کی پتیاں نیچے گر رہی ہیں اور کوئی چند پھول گلدستے میں باقی ہیں۔ لڑکے کے سامنے ایک آرٹ سٹینڈ پڑا ہے جس پر گھوڑے کی تصویر اور رنگ بس ہلکا سرمئی اور سرخ۔ فارس خود کو بیان کیوں کیا اس پینٹنگ میں؟ ساتھ کھڑی عورت کی بات سن کر فارس کو لگا اس عورت نے چند سیکنڈ میں اس کا ماضی سامنے رکھ دیا ہو، فارس کے دل کا حال جان لیا ہو۔ فارس کو اپنا دل تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ فارس نے تیزی سے چہرہ ساتھ کھڑی عورت کی طرف موڑا۔ کوئی اتنا اندر تک کیسے جان سکتا ہے؟ تم نے ایک انٹرویو میں کہا تھا میں ڈرائنگ بس ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کرتا، یہ میرا شوق ہے اور میں ڈرائنگ حقیقت سے مبنی چیزوں پر کرتا ہوں۔ پینٹنگ شوق اور گھوڑے تمہارا عشق ہے، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ عورت نے بات مکمل کر کے فارس کی طرف دیکھا جو سرخ چہرہ لیے سنجیدگی سے کھڑا اس عورت کو دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی ہاں میں سر ہلایا۔ تم غلط ثابت ہو گئے ایڈوکیٹ فارس، تمہارا عشق وہ ہے جسے تم جانے دے رہے ہو۔ عورت نے آگے ہو کر عکس پر انگلی رکھی۔ آرٹسٹ ہو، دل کو چھو کے ایسی آرٹ کرتے ہو۔ لائر اور کیس کیسے جیتنا ہے تم جانتے ہو، مگر اپنی انا میں آ کر اپنا عشق چھوڑ دیا تم نے۔ یہ پینٹنگ میں خرید چکی ہوں، میں بس تمہیں بتا رہی تھی تم نے آرٹ کیا کیا ہے۔ میں اسے اپنے گھر کی سب سے خوبصورت پینٹنگ قرار دیتی ہوں جس میں ایڈوکیٹ فارس کی کہانی ہو، اس کا دل ہو اور اس کے جذبات ہوں۔ چلتی ہوں، یہ کہہ کے وہ عورت ایک نظر فارس کو دیکھتے پلٹ گئی اور فارس بت بنا ویسے ہی کھڑا رہا۔ اسٹیج پر بلایا گیا 3 بار نام کی اناؤنسمنٹ سن کر بھی فارس اسٹیج پر نہیں گیا۔ نینسا نے پاس جا کر برابر کھڑے ہوتے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا، تم کھڑے کیوں ہو؟ فارس نینسا کو دیکھتے بنا کچھ بولے حال سے باہر آ گیا۔ گارڈ الرٹ ہوئے۔ گاڑی سڑک پر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی، مگر اب فارس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی فارس گاڑی سے اترتا سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ فارس آپ اتنا چپ کیوں رہتے ہیں؟ بولا کریں، آپ کی آواز مجھے بہت پسند ہے۔ ایک خوبصورت آواز کانوں سے ٹکرائی۔ فارس سر پر ہاتھ رکھے آگے۔ آفاف جب سے شہرام اور سونیا کے ساتھ ارباز کے گھر سے ہو کر آئی تھی تب سے بالکل خاموش تھی۔ مریم جو پوچھتی اس کا جواب دیتی، نہیں تو چپ رہتی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ آفاف نماز پڑھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ مریم آفاف کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیا تم نے ایسا کچھ دیکھا جو پسند نہیں آیا؟ نہیں تو پھر چپ کیوں ہو؟ بس تمہاری شادی ہو جائے گی سوچ کر ہی میرا دل بھرا جا رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ ویسے بھی مجھے ابھی تمہاری بہت یاد آئے گی، مگر ابھی ٹائم ہے، مریم نے کہا۔ آج میں تھک گئی ہوں، تم سوچو صبح بات کرتے ہیں۔ شہرام اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب حمدان خان دروازہ کھول کر اندر آئے۔ شہرام اس وقت ان کو یہاں دیکھ کر کافی خوش ہوا، ساتھ ہی اٹھ کر مل رہا تھا۔ بیٹھے انکل، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ حمدان خان کرسی پر پیچھے کرتے ہوئے بیٹھے۔ اور بتاؤ شہرام بیٹا، کام کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ سب کچھ بہت اچھا، آپ بتائیں کیا لینا پسند کریں گے؟ کافی یا پھر چائے؟ شہرام نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے ناشتہ آج کافی لیٹ کیا تھا۔ شہرام، میں آج بہت امید سے آیا ہوں اور ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ جی بالکل کریں، میں سن رہا ہوں۔ شہرام، میں نے کچھ دن پہلے بھی اسفند کے رشتے کے متعلق بات کی تھی تم سے، مگر تم نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا۔ انکل، میں نے آفاف سے بات کی تھی مگر وہ 1 سال کا ٹائم ابھی مزید چاہتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میرے خیال سے بات باقی کر دیتے ہیں، جب آفاف کہے گی تب ہی شادی ہوگی۔ شہرام، مجھے اپنے اسفند کے لیے آفاف ہی چاہیے۔ ان کی بات سن کر شہرام خاموش ہوا۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ کل آ جائیں گھر، آگے کے معاملات پھر دیکھیں گے۔ شہرام کو یہی سب کہنا مناسب لگا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، ہم کل آئیں گے، میں چلتا ہوں۔ حمدان خان واپس جا چکے تھے۔ آفاف کو اس بات پر اب راضی کیسے کرنا تھا یہ تو پھر کل ہی پتہ چلتا۔ آفاف اور مریم دونوں ہی کچن میں کھڑی کیک بنانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ سونیا پاس کھڑی ڈنر بنا رہی تھی۔ مریم، ویسے کل تمہارے سسرال والے کہہ رہے تھے منگنی اگلے مہینے 7 تاریخ کو رکھیں گے۔ اچھا، تو پھر آپ نے کیا کہا؟
ہم نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ عفاف تم مریم سے 2 سال بڑی ہو اور تمہاری منگنی بھی نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ باتیں بناتے ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ شہرام کن کو جواب دے کر چپ کروائے۔ ان کی بہن بس ہر بار کہتی ہے مجھے مزید 1 سال چاہیے۔ سونیا نے کہا بھابھی آپ عفاف کو باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ جب اس کا دل کرے گا کر لے گی، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سونیا جو روٹی بنا رہی تھی مریم کی بات پر پلٹی۔ عفاف مریم میں تم دونوں کی بھابھی ہوں، کوئی دشمن نہیں۔ بس میں نے کہا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے عفاف کا رشتہ کہیں نہیں کیا؟ عفاف ان کی گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لے رہی تھی، خاموشی سے کھری کیک کا مکسچر اوون میں رکھ کر ٹائمنگ سیٹ کر رہی تھی۔ بھابھی اب بھائی سے کہیں جس رشتے کی کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے ان کو گھر بلا لیں۔ عفاف مزید کہہ کر رکے بنا کچن سے نکلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی آپ عفاف کو ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں، اگر وہ نہیں چاہتی تو کیوں آپ زبردستی کر رہی ہیں؟ مریم تم دونوں کو سمجھ نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ سونیا نے کہا۔ کمرے میں آتے ہوئے بیڈ پر لیٹے عفاف تکیے میں مدیے رونے لگی۔ کس بات پر، کس دھتکار پر، کس بے عزتی پر رونا آ رہا تھا؟ کس انتظار میں یا پھر رشتے کی بات پر؟ عفاف جو خود اتنے عرصے سے سنبھالے ہوئے تھی آج سب ٹوٹ گیا۔ کتنی ہی دیر روتی رہی، عفاف کو یوں ہی یاد آیا آج سے 5 سال پہلے آخری بار بارش میں کھڑے ہو کر روئی تھی وہ انسان جو ایک بار دیکھ لے تو کسی اور کی طلب نہ رہے۔ عفاف سامنے کھڑے انسان کو بارش میں بیٹھے دیکھ کر بولی، مگر اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میری بات کا جواب تو دیں۔ مگر دوسری طرف سے جواب نہیں آیا۔ کالج کے لان میں اس ٹائم بس یہ دونوں ہی تھے۔ اس طرح نظر انداز کر کے آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ عفاف ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ میری طرف دیکھیں۔ اور یہ ایسا لمحہ تھا عفاف نے بنا سوچے سمجھے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے زوردار تھپڑ پھاڑ کے عفاف کے گال پر پڑا۔ ایسا ریئیکٹ سامنے بیٹھا انسان دے گا اس نے خود کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور عفاف پر ہاتھ اٹھ جائے گا یہ عفاف نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، پیار سے کتنی بار سمجھا چکا ہوں مگر تم سمجھتے ہی نہیں۔ آج کے بعد مجھے تم نے متوجہ کیا یا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی حدود مت بھولو۔ اور یہ آخری بار کہہ رہا ہوں۔ الفاظ دماغ اور دل کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عفاف کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہہ رہا تھا۔ عفاف کو تکلیف میں چھوڑ کر وہ جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اس برستی بارش میں ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ایک بار اس نے اس کے لیے رکا نہیں، اپنے کیے کی معافی نہیں مانگی۔ عفاف مریم کے بلانے پر ماضی سے حال میں لوٹی۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ہچکیاں لیتی عفاف جواب دیے بنا تکیے میں منہ دیے لیٹی رہی۔ اٹھ کے بیٹھو، میں کیک لائی ہوں، تم ٹیسٹ کرو کیسا بنا ہے۔ مریم سب جانتے پوچھتے بھی کچھ نہیں بولی، نہ کچھ پوچھا۔ مریم میرا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا، میں بعد میں کھا لوں گی۔ عفاف اٹھ کر بیٹھو، شہرام بھائی آ گئے ہیں ڈنر کرنے، تو نیچے جانا ہی ہے نا؟ فریش ہو کر آؤ، نیچے چلتے ہیں، سب بہتر ہوگا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ عفاف اتنی مایوسی والی باتیں نہیں کرتے۔ کیا پتہ اسفن تمہارا دل جیت لے اور تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ مریم نے سے امید دلائی۔ دل سے ایک ہی بار کسی کو چاہا جاتا ہے، بار بار کمپرومائز ہوتا ہے، پیار نہیں۔ جو دل میں بس گیا وہ نکلتا ہی نہیں۔ عفاف سر جھکائے بیٹھی رہی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب اسفند اور اس کی فیملی شہرام کے گھر آئی۔ سب ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ آمنہ کو کل ہی پتہ چلا تھا عفاف اس کی کلاس والوں کے گھر ہی جانا ہے۔ کچھ دیر بعد عفاف مریم کے ساتھ آئی۔ اسفند کے پیرنٹس کی خوشی کی انتہا تھی۔ عفاف اسفند کے لیے ان کو شروع سے ہی پسند تھی۔ عفاف آمنہ کو دیکھتی پہلے تو حیران ہوئی اور پھر خاموشی سے آمنہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ عفاف اور اسفند کی نظریں ملی اور جسے اگلے ہی پل عفاف اپنی نظریں پھیر چکی تھی۔ آسماں ہائی ٹیک کا سامان ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ عفاف سے سب اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے پہلے بھی کئی بار مل چکے ہوں۔ شہرام بیٹھا عفاف کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اندازہ لگانا مشکل تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا خوش ہے کہ بھی نہیں۔ اسفند تمہیں عفاف سے بات کرنی ہے تو کر لو۔ عفاف نہ چاہتے ہوئے اٹھ کر باہر لان میں آ چکی تھی۔ عفاف کو پچھلے 5 منٹ سے بالکل خاموش دیکھ اسفند نے ہی بات شروع کی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ اسفند کے سوال پر عفاف نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ہم پہلی بار کچھ دن پہلے مال میں مل چکے ہیں، آپ کے ہاتھ سے پرفیوم گر گیا تھا۔ اس نے یاد دلایا۔ عفاف کے سامنے وہ منظر آیا تو بے ساختہ اسفند کا چہرہ یاد آیا۔ جی مجھے یاد آ گیا ہے۔ عفاف کیا آپ زیادہ نہیں بولتی؟ اس نے پوچھا۔ بولتی ہوں، تو میری ہر بات کا اتنا مختصر جواب کیوں؟ بس پہلی ملاقات میں مختصر بولنا ہی پسند ہے مجھے۔ کیا آپ میرے لیے بہترین ہم سفر ثابت ہوں گی؟ اس نے پوچھا۔ رشتہ تو ہو چکا ہے۔ جواب میں عفاف خاموش ہی رہی۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے؟ یہ سوال اسفند نہیں جانتا تھا کیسے پوچھ رہا ہے۔ زندگی میں نہیں، اس کمبخت دل میں۔ عفاف دل میں ہی کہہ سکی۔ نہیں، کوئی نہیں۔ عفاف کا جواب سنتے ہی اسفند کی سانس اٹکی ہوئی بحال ہوئی۔ بس یہی بات کرنی تھی۔ عفاف کے پوچھنے پر اسفند نہ چاہتے ہوئے ہاں میں سے ہلا گیا۔ پھر دونوں اندر واپس آ گئے۔ رسم کے طور پر عفاف کو پیسے دیے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد مہمان کھانا کھا کر واپس جا چکے تھے۔ عفاف کو نہ اسفند برا لگا نہ اچھا۔ دل ہر
तरह के जज्बात से आ रही था। आफाफ तुम खुश हो? सबके जाने के बाद शहराम उसके कमरे में आया। भाई आप खुश हैं मेरे लिए काफी है। तुम्हारी खुशी ज्यादा मैटर करती है आफाफ। मैं खुश हो जाऊंगी, आप परेशान मत हो। आफाफ जब तुम चाहोगी शादी तभी होगी, शहराम ने कहा। ठीक है। शहराम चाहता था आफाफ कोई और बात करे मगर आफाफ खामोश बैठी रही। मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। शहराम के जाते ही मरियम उठकर उसके पास आई। बताओ क्या असफन भाई तुम्हें अच्छे लगे? आफाफ चुप रही। बोलो यार, कुछ पूछ रही हूँ। मरियम मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, उसके सिवा कोई भी नहीं, आफाफ ने कहा। मैं उसकी बात नहीं करी, मैं पूछ रही हूँ असफन भाई के बारे में। मरियम मुझे ना वो बुरा लगा ना अच्छा, बस वो मुझे इंसान लगा। चलो शुक्र है कुछ तो लगा, और उसे इतना समझने के लिए भी आपका शुक्रिया, वो तंजी अंदाज में बोली। अच्छा इन बातों को छोड़ो, खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। अच्छा मैं लाती हूँ, मरियम कहकर कमरे से निकल गई। आफाफ बैकग्राउंड से सर टिका गई। कहीं से आ जाओ, कहीं से तो आ जाओ, मुझे भी सुकून मिल जाए यार इंसान। गहरी नींद में सोया फारिस एकदम से उठकर बैठा था। पेशानी पसीने से तर थी, शायद कोई ख्वाब देखा था। फारिस ने मोबाइल पकड़कर टाइम देखा, रात का 1 बज रहा था। कोई आवाज कान से टकराई, दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। ये मुझे आजकल क्या होने लगा है? फारिस खुद की सोच झटकता उठकर बाथरूम की जानिब बढ़ गया। शावर खोलकर यूं ही पानी के नीचे खड़ा हुआ था। पानी सर पर पड़ते ही दिमाग पुरसुकून हुआ, मगर दिल अभी तक जल रहा था। फारिस कितनी ही देर यूं ही हाथ सीने पर मसलता खड़ा रहा। अचानक फिर से माजी जहन में आया। फारिस शुरू से ही गुस्से का तेज था। कॉलेज में कुछ लड़कों के साथ बहस हुई थी, यहाँ तक कि बात मारपीट तक पहुंच गई। फारिस के सामने खड़े लड़के ने मुंह पर मुक्का मारा था। फारिस को समझने का मौका न मिला, बचाव कर पाया। मुक्का पड़ने से होंठ के किनारे फट गए, खून की बूंदें निकल रही थी। फारिस से सीधे होते लड़के के पेट में टांग मारकर नीचे गिरा दिया, साथ ही उसके ऊपर बैठते कई मुक्के लगातार उसके चेहरे पर मारता रहा। अजीब जुनून सवार था उस वक्त सर पर। क्लास से बाहर आते वजूद ने फारिस को यूं किसी लड़के को मारते देखा तो भागकर ग्राउंड में आई। आज के बाद मुझ पर सोच समझ कर हाथ उठाना, बार बार मैं जिंदा नहीं छोड़ता। आज पहली बार खुद महसूस हुआ था इससे मारते देख। किसी तीसरे इंसान को उनके दरमियान आने की इजाजत ना थी। कॉलेज फारिस की जा चुका था, इसलिए फारिस को किसी मामले में खास रोक टोक नहीं थी। हर काम अपनी मर्जी से करने का आदी था। फारिस खुद ही उठकर बैग पकड़ता लाइब्रेरी के साथ वाले कमरे में चला गया, जहाँ बस फारिस ही याद करता था। फारिस जो 3 दिन पहले रंग अधूरे छोड़कर चला गया था, होंठ साफ किए बिना खामोशी से स्टूल पर बैठा रंग भर रहा था। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया। बिना पलटे ही पहचान गया था कि कौन हो सकता है। फारिस पलटा, न पीछे खड़ा वजूद कुछ बोला। दोनों खामोश रहे। हिचकी सुनकर फारिस के हाथ रुके थे, ना चाहते हुए भी उसे पलटना पड़ा। खूबसूरत आंखें सुर्ख थी रोने की वजह से। फारिस अपनी जगह पर खामोशी से खड़ा रहा। बैग से टिश्यू निकालकर फारिस के आगे किया गया, जो खामोशी से थामा भी गया। प्लीज आप खून साफ कर लें, मुझे तकलीफ हो रही है। फारिस ने खामोशी से होंठ पर जमा खून साफ किया, साथ ही बास्केट में टिश्यू फेंका। और कुछ? कितना बेहिस था ये इंसान। आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? नहीं, इतने से जख्म पर दर्द नहीं होता। मगर दर्द तो दर्द होता है, छोटा हो या बड़ा। तुम्हें कुछ और कहना है? जी कहो। जब भी आपको तकलीफ होती है, बस आपको नहीं मुझे भी खुद पर महसूस होती है। खुद को तकलीफ पहुंचाने वाले काम मत किया करें। जब भी कभी तकलीफ में हो तो आप समझ लेना मैं भी तकलीफ में हूँ। कभी दिल बेसुकून हो, समझ जाना मैं भी सुकून में नहीं हूँ। अपनी बात मुकम्मल करते हुए चली गई। पीछे फारिस बुत बना खड़ा रहा। ये कभी नहीं बदल सकती, अपनी और मेरी उम्र का लिहाज कर ले। फारिस हाल में वापस आया। क्यों तुम नहीं निकलती मेरे दिल और मेरे सोचों से? नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत। फारिस चीखता हुआ एक एक चीज उठाकर नीचे फेंक रहा था। पूरे बाथरूम का नक्शा ही बदल चुका था। सामने लगा शीशा टूटकर नीचे गिरा। फारिस गुस्सा ठंडा करता बाहर आया। आज रात फार्म हाउस रहता तो जरूर कोई नुकसान कर देता। नैन्सा को कॉल करके लॉन्ग ड्राइव पर चलने की दावत दी गई थी, जो दूसरी तरफ से कबूल भी कर ली गई। फारिस फोन बंद करता तैयार होने लगा, मगर जहन अभी भी उसी पर ही अटका हुआ था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। आज अरबाज, मरियम, आफाफ और असफन की मंगनी थी। रात का फंक्शन था, सब फैमिली और रिश्तेदार मौजूद थे। असफन ने व्हाइट कलर का 3 पीस पहना हुआ था, बाल हमेशा की तरह सेट, चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो आफाफ के चेहरे को देखकर बरकरार थी। आफाफ ने लाइट पिंक कलर की शर्ट, जिस पर हल्के गोल्डन में गोटी का काम हुआ था, साथ लाइट पिंक का गरारा पहना था। लाइट मेकअप और ज्वेलरी में इस वक्त रोशनी में दमक रही थी। इस रूप में असफन के दिल में उतर रही थी। अरबाज ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था। बाल जो हमेशा से माथे पर होते थे, आज उनको सेट किया गया था। अरबाज की खुशबू ने मरियम को अपने हिसार में जकड़ रखा था, जबकि साथ बैठी मरियम ने ग्रे कलर की लॉन्ग कमीज पहनी थी, जिस पर सिल्वर जरी का वर्क था, साथ खुला फ्लिपर। गले में नफीस बारीक नेकलेस था, कानों में टॉप्स, बालों को लूज करके पीछे रखा हुआ था और दोनों हाथों पर गोल गोल टिक्की लगाई गई थी।
شہرام اور سونیا دونوں فیملیز کے ساتھ اسٹیج پر آئیں۔ ارباز نے موبائل نکال کر فارس کو ویڈیو کال کر کے موبائل کلثوم نواز کو پکڑا دیا۔ ماما کال پر فارس ہے، آ تو نہیں پایا مگر میرے بھائی کو میری خوشی میں شامل ہونے کا اتنا تو حق ہے نا۔ فارس مسکراتے ہوئے پوری توجہ سے آرٹ روم میں بیٹھا اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ ارباز کے لیے فارس آج خوش تھا، اس کا چھوٹا بھائی اپنی پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھا تھا۔ بھائی کیا ہوتا اگر آپ بھی یہاں ہوتے تو اپنا کام کر، اب میں موبائل سے نہیں آ سکتا۔ اچھا آپ یہاں ہی دیکھو۔ ارباز نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی پکڑ کے مریم کے ہاتھ سامنے کی، جس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ارباز نے انگوٹھی مریم کے ہاتھ کی انگلی میں پہنائی، ہر طرف تالیوں کا شور گونجا۔ سونیا نے مریم کو انگوٹھی دیا تو مریم نے انگوٹھی ارباز کو پہنائی، ایک بار پھر سے تالیوں کا شور گونجا تھا۔ بہت مبارک ہو۔ ارباز نے فون ہاتھ میں لیا جب فارس نے دونوں کو ایک ساتھ مبارک دی۔ بہت شکریہ۔ آپ موبائل کے ذریعے ہماری خوشی میں شامل تو ہوئے۔ ان کی رسم ہونے کے بعد سب اسفند اور عفاف کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اچھا آج مریم کی سسٹر کی بھی منگنی ہے۔ اچھا، فارس نے کہا۔ آمنہ نے انگوٹھی اسفند کے آگے کی۔ ارباز نے موبائل کا رخ اسفند کی طرف کیا۔ فارس اسفند کو دیکھتے کافی حیران ہوا۔ اچانک یاد آیا کہ اسفند نے کل ہی تو بتایا تھا اس کی منگنی ہے۔ ارباز یہ سامنے اسفند ہے؟ ہاں کیوں؟ یہ میرا دوست ہے، فارس نے کہا۔ واقعی؟ ارباز سن کر صوفے سے کھڑا ہوتا اسفند اور عفاف کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا۔ اسفند عفاف کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا تھا، کیمرہ کا رخ ہاتھوں کی طرف تھا۔ سونیا کی انگوٹھی سامنے کرنے پر عفاف کا چہرہ اسکرین پر واضح ہوا۔ وہ جو انگوٹھی پکڑ رہی تھی، فارس کو کمرے کی چھت خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل کسی بھاری چیز کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا۔ اتنے عرصے بعد اپنے سامنے عفاف کا چہرہ دیکھ فارس کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ عفاف انگوٹھی پکڑ کر اسفند کی انگلی میں پہنا رہی تھی اور دوسری طرف فارس کی جان نکل رہی تھی۔ تالیوں کی گونج سے ایک دم شور بڑھا۔ عفاف کا یوں ہی دھیان سامنے ارباز کے موبائل کی طرف پڑا۔ اسکرین پر جو انسان تھا وہ دیکھتے عفاف کے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہوئی۔ آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، دل اتنی تیزی سے دھڑکا، عفاف کو اپنا دل باہر آتا ہوا محسوس ہوا۔ دونوں اس وقت اسکرین پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عفاف دم سادے سانس روکے ہوئے تھی۔ فارس؟ عفاف کے منہ سے نکلا۔ دل کیا سب جھونک کر بات کرے اس سے۔ عفاف نے آنسو پر بہت تیزی سے قابو پانے کی کوشش کی، دل کی تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عفاف اپنی غیر حالت دیکھ خود پر بہت قابو پا رہی تھی۔ اب تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ انسان فارس ہی تھا۔ عفاف ایک دم رونے لگی۔ سب سے پہلے ارباز نے ماحول خراب ہوتے دیکھ کال بند کی تھی۔ شہرام بھاگ کر عفاف کے نزدیک آیا۔ کیا ہوا عفاف، میرا بچہ اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ عفاف شہرام کے گرد بازو باندھ کر روتی رہی۔ کیا ہوا عفاف، مجھے بتاؤ۔ بھائی مجھے ماما پاپا کی یاد آ گئی، آج وہ ہوتے تو سب کتنا الگ ہوتا۔ مریم اٹھ کر عفاف کے پاس آئی، دونوں بہنیں رونے لگی۔ عفاف پھر بھی اس طرح سے نہیں روتے، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ مریم عفاف کے ساتھ بیٹھی اسے چپ کروا رہی تھی۔ رسم کے بعد کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اسفند نے اشارہ کرنے پر مریم اٹھ کر باز کے پاس سے صوفے پر آ بیٹھی۔ عفاف خود کو تکلیف مت دے، جو چلے جائیں ان کو بھلایا نہیں جا سکتا مگر دعا تو کی جا سکتی ہے نا۔ عفاف کچھ بھی بولے بنا خاموش رہی۔ دل تڑپ رہا تھا اسے ایک بار پھر سے دیکھنے کے لیے۔ آدھا گھنٹہ مزید اسفند عفاف سے باتیں کرتا رہا۔ اسفند کی فیملی کے جانے کے بعد ارباز کی فیملی جانے کے لیے تیار تھی۔ عفاف ارباز کو مریم سے بات کرتا دیکھ ان کے نزدیک آئی۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے ارباز بھائی۔ جی؟ آپ نے جن کو ویڈیو کال کی تھی وہ کون تھے؟ عفاف کے پوچھنے پر ارباز نے مسکراتے جواب دیا، میرے بڑے بھائی ایڈوکیٹ فارس۔ مریم اور عفاف دونوں ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ مریم پل میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، عفاف ٹوٹل الفاظ میں جواب دیتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فارس آج پہلی بار آرٹ روم کی ایک ایک چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ دل آگ کے لپیٹ میں تھا۔ جس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے خواب دیکھے، خود کے لیے عشق دیکھا، آج وہ اس کے دوست کے پہلو میں تھی، اس کے نام کی انگوٹھی پہنے ہوئے۔ عفاف کی حالت یاد کرتے فارس خود پر 100 بار لعنت بھیج چکا تھا۔ ہاں نہیں کرتا تم سے محبت، تمہاری وجہ سے پاکستان چھوڑ کر یہاں گیا، مگر تم سائے کی طرح میرے ساتھ رہی، تم بس میری ہو عفاف، تو میں کسی اور کے ساتھ تصور کر کے ہی مرا جا رہا ہوں۔ یا اللہ میرا دل۔ فارس سینے پر مکے مار رہا تھا، کس طرح اذیت مل رہی تھی۔ آج جو ہوا دونوں نے ہی ایسا تصور نہیں کیا تھا۔ فارس جب بھی آپ مجھے پکاریں گے عفاف آپ کے لیے آپ کی پکار پر حاضر ہو جائے گی، مگر آپ رہیں گے میرے۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا فارس۔ عفاف تم مجھ سے چھوٹی ہو تو کیا ہوا فارس، میں آپ کا انتظار کر لیتی ہوں۔ نہیں میرا انتظار مت کرنا فارس، پلیز ایسے مت کہیں۔ کب واپس آئیں گے؟ کبھی نہیں، خود کو میرے لیے ضائع مت کرو۔ اگر میں آپ کی نہیں تو کسی کی نہیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ جب بھی واپس آئے میرے لیے آنا۔ فارس سن کر بغیر رکے واپس پلٹ گیا۔ عفاف کھڑی کتنی دیر تک روتی رہی، اب نہ جانے وقت نے ان کو کبھی ملوانا تھا یا نہیں۔ فارس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج پہلی بار عفاف کی تکلیف خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ عفاف مجھے معاف کر دو۔
فارس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کس لیے؟ عفاف کو کھو دینے کے ڈر سے وہ کسی اور کی نہ ہو جائے؟ عفاف اپنے لیے فارس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتی تو یقیناً ہوش کھو بیٹھتی۔ فارس زمین پر بیٹھا دونوں ہاتھ سر میں دیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف عفاف رات کے 11 بجے قضا نماز پڑھ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنی دعاؤں پر یقین تو تھا مگر اس طرح کا کچھ ہوگا اور اس دن ہوگا سوچا بھی نہ تھا۔ عفاف تم نے فارس کو دیکھا تھا؟ ہاں۔ مریم اٹھ کر عفاف کے پاس آئی۔ مریم میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اسفند سے شادی نہیں کر سکتی۔ فارس بھائی واپس تو نہیں آئیں گے نا؟ مریم نے پوچھا۔ مریم مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے، فارس میرے ہی ہیں۔ اچھا بس تم بہت رو لی، اب اٹھو سو جاؤ۔ مریم نے عفاف کے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ عفاف بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹے۔ نیند تو آنے سے رہی تھی، آج اسکرین پر سامنے فارس کا چہرہ آیا تھا اور وہ آج بھی ویسا ہی تھا، جان لیوا۔ کیا فارس نے مجھے پہچان لیا ہوگا؟ کیا میں ان کو یاد ہوں گی؟ یا وہ آگے بڑھ چکے ہوں گے؟ عفاف کا دل انجانے خدشے سے گھرا تھا۔ منگنی گزرے 6 مہینے ہو چکے تھے، شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ مریم اور ارباز کی شادی کو 15 دن رہ گئے تھے۔ ہر روز عفاف، مریم اور سونیا کے مارکیٹ کے چکر لگ رہے تھے۔ عفاف اسفند کی کال آتے دیکھ پک کرتے فون کان سے لگائے شاپ سے باہر آئی۔ عفاف کیا کر رہی ہیں؟ میں شاپنگ کرنے آئی ہوں، عفاف نے کہا۔ اچھا چلیں بعد میں بات ہوتی ہے۔ عفاف کچھ بھی کہے بنا کال بند کرتی اندر واپس آئی۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اسفند کو دل میں جگہ نہیں دے پائی تھی۔ مریم بارات کے دن کے لیے لہنگے دیکھ رہی تھی جب محروم کلر کا لہنگے پر عفاف کی نظر پڑی۔ وہی لہنگا مریم بھی دیکھ رہی تھی۔ عفاف کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا منظر آیا۔ کالج فیئر ویل پارٹی تھی۔ عفاف نے محروم کلر کی لانگ قمیض اور فلپر پہنا تھا۔ بال کھول کر آگے کیے ہوئے تھے، لائٹ میک اپ کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ پاؤں میں ہائی ہیلز موجود تھی۔ پہلی بار کالج اس طرح تیار ہو کے آئی تھی۔ جس نے بھی عفاف کو دیکھا سب نے تعریف کی تھی۔ ہال میں پہنچتے ہی عفاف کی نظریں فارس کی تلاش کر رہی تھی۔ نظر دور کھڑے فارس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ پوری محفل کی جان بنا ہوا تھا وہ۔ بلیک سوٹ پہنے عفاف کو ایک بار پھر اپنا دل اسی انسان کا اسیر ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ فارس ایک نظر میں ہی اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ عفاف ماشاءاللہ منہ میں کہتی فارس کے نزدیک جا رکی، جو کھڑا فون یوز کر رہا تھا۔ اتنا حسین لگنے کی اجازت نہیں ہے جناب، یہاں میرے علاوہ اور بھی لڑکیاں ہیں۔ اس کی بات پر فارس نے یوں ریئیکٹ کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کلر میں آج پہلی بار یہ کلر پہنا ہے۔ فارس خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ اوکے مت بتائیں، جب ہماری شادی ہوگی تب یہی رنگ پہنوں گی، تب پوچھوں گی یقین کرے، تب تعریف نہ کی تو پھر میں بات نہیں کروں گی۔ عفاف کی بات سن کر فارس کا دل پل بھر کے لیے دھڑکا۔ چلتی ہوں، لڑکیوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ عفاف کے جاتے ہی فارس اس کے شہر سے نکلا۔ عفاف کے ہوتے جو اسے جکڑ لیتا تھا۔ عفاف تم نے بتایا نہیں کیسا ہے یہ؟ مریم کے بلانے پر عفاف حال میں واپس آئی۔ ہاں بہت اچھا ہے، لے لو۔ کچھ دیر بعد عفاف، مریم اور سونیا لہنگا لے کر باہر آئی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی ان کو شاپنگ کرتے ہوئے، اب تینوں شہرام کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا واقعی تم کل آ رہے ہو؟ ارباز فارس کی بات سنتا شاکڈ ہوتا بیڈ سے اٹھا۔ ہاں گھر کسی کو مت بتانا، ایئرپورٹ تم لینے ہی آنا، فارس نے کہا۔ ہاں برو کیوں نہیں، میں ہی آ جاؤں گا۔ اچھا بعد میں بات ہوتی ہے، سوچا تو میں بتا دوں۔ اتنا احسان کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ فارس کال بند کرتا اٹھ کر باتھ روم گیا، وضو کر کے واپس آیا۔ عشاء کی نماز پڑھتے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ کبھی نماز پڑھنے والا انسان باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا۔ جب انسان کو کچھ چھن جانے کا خوف ہو تو سب سے پہلے اللہ ہی یاد آتا ہے۔ فارس نہیں جانتا عفاف کی منگنی کے بعد اسے کتنی محبت ہو گئی تھی اور جس طرح اللہ نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ فارس نماز ادا کر کے کمرے سے باہر آیا تو ڈنر ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ نینسا بھی بیٹھی فارس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فارس کے بیٹھتے ہی دونوں نے کھانا شروع کیا۔ فارس کوفتے کھا رہا تھا جو ہمیشہ سے پسندیدہ تھے۔ نینسا نم آنکھوں سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اس شاندار مرد کو کسی اور کے لیے تڑپتے دیکھ نینسا تڑپتی تھی۔ کب واپس آؤ گے؟ میں اسے لینے جا رہا ہوں، اپنا بنا کر ہی لاؤں گا۔ نہ بنا پائے پھر؟ اس کی بات پر فارس کا منہ کو جاتا ہاتھ رکا۔ تو فارس زندہ نہیں رہ پائے گا۔ نینسا کو پہلی بار عفاف سے حسد ہو رہا تھا، اتنا کہ وہ سامنے ہوتی تو جان لے لیتی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ میں بھی کروں گا، فارس نے کہا۔ تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، مجھے لگا تھا مجھے تم سے محبت ہے مگر نہیں۔ میں خود کو یقین دلاتا رہا مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے شروع سے ہی عفاف سے محبت تھی۔ کیا وہ خوبصورت ہے؟ نینسا نے پوچھا۔ میں نے کبھی اس کی آواز کے علاوہ اس کی خوبصورتی پر دھیان نہیں دیا۔ بولتے ہوئے فارس کے سامنے عفاف کا اسے دیکھ کر مسکرانا یاد آیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ عفاف۔ اچھا ہے بہت۔ یہ کہتے ہوئے جو مسکراہٹ فارس کے چہرے پر تھی آج سے پہلے کبھی نینسا نے نہیں دیکھی تھی۔ کیا اسے تم یاد ہوگے؟ میرے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ وہ انگیجڈ ہے فارس۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ کسی اور کی امانت ہے۔ اس کا جواب میں تمہیں پھر کبھی دوں گا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ فارس کے اٹھتے ہی نینسا بھی اٹھی۔ اب دونوں باہر لان میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔
تم یہاں سے جانے کے بعد سب سے زیادہ کیا مس کرو گے؟ اپنے گھوڑے، پھر تمہیں۔ فائز، تمہارے آرٹ کا کیا ہوگا؟ تم تو ہو نا یہاں سب سنبھالنے کے لیے۔ ایک اچھا دوست زندگی میں بہت میٹر کرتا ہے، میرے لیے وہ تم ہو۔ نینسا اس کی بات پر مسکرا دی۔ چلو، کوئی تو اہمیت تھی اس کی نظر میں۔ ایک آخری بار گھڑ سواری کریں؟ ہاں ضرور۔ یہ کہتے کچھ دیر بعد دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے ایک دوسرے کے برابر تھے۔ آج ریس نہیں کی گئی تھی، یوں ہی دونوں باتیں کرتے رہے۔ فارس، ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ تمہیں کب محسوس ہوا کہ تم عفاف سے محبت کرتے ہو؟ نینسا کے سوال پر فارس نے اس کی جانب دیکھا۔ جب میں نے عفاف کو اسفند کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے دیکھا تب میرے دل کی جو حالت تھی میں اپنے لفظوں میں چاہ کر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تب پہلی بار مجھ پر عفاف کی محبت کا الہام ہوا تھا۔ 6 مہینے پہلے رات کے 11 بج رہے تھے جب فارس کے موبائل پر اسفند کا میسج آیا۔ فارس نے چیٹ اوپن کی۔ 4 تصویریں تھیں۔ عفاف کی تصویر تھی جس میں وہ اسفند کو انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ فارس اس تصویر کو چھوڑ کر باقی 3 کی تصویروں پر ریئیکٹ کر گیا جو بس اسفند کی تھی۔ کیا عفاف اب مجھ سے محبت کرتی ہوگی؟ یہ سوال فارس خود سے تیسری بار کر چکا تھا۔ دل میں عجیب خدشے پیدا ہو رہے تھے۔ فارس بیڈ پر لیٹے عجیب تکلیف میں مبتلا تھا۔ عفاف کو کھونے کا ڈر دل اور دماغ دونوں پر حاوی ہوا، یا پھر کچھ اور؟ فارس چیخ دیا، اتنا کہ کمرے کی دیر و دیوار کانپ گئی۔ گلے کی آواز چیخنے سے رون گئی تھی۔ آنسو کیوں نکل رہے تھے، ہر کیفیت سمجھ سے باہر تھی۔ فارس تکیے میں منہ دیے بیزاری سے لیٹ گیا۔ سکون تو جیسے کہیں چلا ہی گیا تھا۔ فارس اٹھ کر باہر لان میں آ گیا۔ آسمان کی طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ 5 منٹ بمشکل گزرے، واپس اندر آیا۔ کمرے میں آتے ہی نیند کی گولیاں نکال کر منہ میں ڈالی، ساتھ ہی پانی کا گلاس پکڑے گولیاں کھاتے بیڈ پر گرا۔ 2 سے 4 منٹ میں نیند اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ سرد راتیں اور تنہائی فارم ہاؤس میں فارس کو مزید اذیت میں مبتلا کرنے لگی۔ اگلے دن صبح کے 10 بجے فریش سا وہ کمرے سے نکلا۔ ناشتہ کرنے کے بعد آرٹ روم میں گیا۔ آج کچھ الگ کرنے کا دل تھا۔ فارس کی آنکھوں کے سامنے کل کا منظر آیا جب عفاف اپنی خوبصورت آنکھوں میں نمی لیے فارس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فارس پنسل لے کر عفاف کی آنکھیں بنانے لگا۔ 15 منٹ کی محنت کے بعد فارس نے پنسل رکھ کر بورڈ کی طرف دیکھا۔ آنکھیں ابھی بھی غیر کسی رنگ کی تھی۔ فارس کو لگا ابھی ان آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، جیسے یہ ابھی بھی محبت بھرے انداز میں فارس کو دیکھ رہی ہیں۔ فارس نے ان آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں بھرا تھا، یہ ویسے ہی زیادہ خوبصورت لگی تھی۔ حماد باہر آئے۔ فارس آرٹ روم سے باہر آیا۔ سر، گاڑی تیار ہے۔ فارس سن کر حماد کے ساتھ چلتا ہوا باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حماد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ 20 منٹ بعد فارس اپنے اسٹوڈیو میں تھا، جہاں فارس مہینے میں 4 کلاسز آرٹ کی دیتا۔ ترکی کے کئی طالب علم جو آرٹ کے شوقین تھے اس وقت یہاں موجود تھے۔ فارس نے آنکھوں پر سفید چشمہ لگا تھا، وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی، بال سلیقے سے سیٹ۔ تیز خوشبو نے پورے حال کو اپنے حصار میں لیا۔ کئی لڑکیوں کا یہاں فارس پہ کرش تھا۔ فارس کمپیوٹر کے ذریعے آرٹ کے مین پوائنٹ بتاتا رہا۔ 1 گھنٹے کی کلاس لینے کے بعد فارس خاموش ہوا۔ یوں ہی سوال جواب کا سیکشن شروع ہوا، جب ایک لڑکی نے فارس کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کر ہاتھ اٹھایا۔ سر، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ فارس اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ جی پوچھے۔ سر، آر یو میرڈ؟ لڑکی کا سوال۔ بہت سی اور لڑکیاں فارس کے بولنے کا انتظار میں تھی۔ نو، آئی ایم سنگل۔ اب تک شادی نہ کرنے کی ریزن کیا ہے سر؟ سم تھنگ پرسنل۔ فارس کہہ کے سبجیکٹ ایکسکیوز کرتا ہال سے باہر نکل گیا۔ حماد گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا بھاگتا ہوا فارس کے نزدیک آیا۔ واپس چلیں سر؟ اتنا کہہ کر فارس اور حماد دونوں گاڑی میں بیٹھے واپس فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ 20 منٹ بعد پہنچتے ہی فارس گاڑی سے نکلتا سیدھے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عفاف کی یادیں کہیں بھی سکون سے رہنے نہیں دے رہی تھی۔ دل میں بے چینی پھر سے ہونے لگی۔ فارس یوں ہی سینے پر ہاتھ رکھے مسل رہا تھا جب موبائل پر کال آنے لگی۔ فارس نے آگے ہوتے بیڈ پر پڑا فون اٹھایا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ کیسے ہو فارس؟ دوسری طرف سے کوئی عورت بول رہی تھی۔ کون؟ ہم کچھ دن پہلے مل چکے ہیں۔ فارس کو اس کی آواز سے یاد آیا۔ کیوں کال کیا آپ نے مجھے؟ تم ابھی تک گئے نہیں پاکستان؟ بہت دکھ ہوا مجھے۔ ابھی تو جو تمہارا حال ہے وہ مزید برا نہ ہو جائے، پاکستان چلے جاؤ، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ فارس کچھ سخت بولنا چاہتا تھا مگر اس عورت کے سامنے نہ جانے کیوں کچھ بولا ہی نہیں گیا، نہ آج اور نہ ہی اس دن۔ کیا تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو فارس؟ فارس کو لگا اس عورت نے آج پھر اس کی تکلیف بھانپ لی ہے۔ ہاں، فارس اتنا ہی کہہ سکا۔ نماز پڑھو۔ کیا؟ فارس کے منہ سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل پایا۔ نماز پڑھو بچے، اللہ سے سکون مانگو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ فارس کا دل ٹوٹ کے ابھرا۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ یہ کہتے ہوئے کتنی شرمندگی ہو رہی تھی، فارس ہی جانتا تھا۔ فارس کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ دوسری طرف عورت بالکل خاموش ہوئی۔ کچھ دیر بعد پھر دوسری طرف سے بولا گیا، کیا کل تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ عورت کے پوچھنے پر نہ جانے فارس کو کیوں خاموش ہوا۔ ٹھیک ہے، کل تم میرے گھر آ جاؤ، باقی کی بات کل کرتے ہیں۔ عورت خدا حافظ کہتے کال بند کر گئی۔ اسی وقت فارس کے موبائل پر ایڈریس سینڈ ہوا۔ فارس موبائل دیکھتا واپس رکھ چکا تھا۔
رات سے صبح سے دوپہر ہو گئی تھی جب فارس خود ڈرائیو کرتا ہوا سینڈ کیے ہوئے ایڈریس پر جا رہا تھا۔ پھولوں کا کچھ گلدستہ فارس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھا تھا۔ 45 منٹ کے بعد فارس مطلوبہ جگہ پر پہنچا۔ گاڑی سے نکل کر سامنے آیا۔ گھر بے انتہا خوبصورت تھا۔ فارس نے پہلی بار کسی چیز کو اپنے آرٹ کے بعد سراہا تھا تو یہ سفید محل جو سارا سفید رنگ نے اپنے گھیرے میں گھیر رکھا تھا۔ فارس نے آس پاس دھیان دیا۔ اس محل نما گھر کے آس پاس اور گھر نہیں تھے۔ چاروں اور خاموشی کا راج تھا۔ فارس چلتا ہوا آگے بڑھا۔ جب گھر ساتھ سے چھوٹے سے شیشے کے بنے کمرے سے کچھ مرد اور بچے نکل رہے تھے۔ فارس کو وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا مگر رکے نہیں۔ فارس نے غور کیا تو وہ چھوٹی سی مسجد تھی۔ فارس گھر کی طرف گیا۔ پہلی بار کسی کے گھر کی بیل پر ہاتھ رکھتے فارس کنفیوز تھا۔ فارس نے بیل پر ہاتھ رکھا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ لکڑی کا بھارا دروازہ کھول کر وہ عورت سامنے آئی۔ سامنے کھڑے فارس کو دیکھ کر فریاد سیم کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ لانگ کھلی سی کافتان پہنے سر پر حجاب کیے ہوئے تھی۔ فارس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فارس کھڑے کیوں؟ آؤ اندر آؤ۔ فارس مسکرا بھی نہ سکا۔ فارس نے اندر آتے یاد آنے پر ہاتھ میں گلدستہ فریاد سیم کے آگے کیا۔ یہ آپ کے لیے۔ بہت شکریہ۔ دونوں چلتے ہال میں آئے۔ سارا گھر اندر سے بھی سفید تھا۔ صوفے بھی سفید تھے جو ہال کے درمیان میں موجود تھے۔ سنگ مرمر کا ٹھنڈا فرش بھی سفیدی میں ڈھلا تھا۔ گھر کے پردے ریشمی سفید رنگ کی ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ فارس نے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھا۔ اگر وہاں کچھ مختلف رنگوں میں فارس کو نظر آیا تھا تو وہ صرف پینٹنگز تھی۔ فارس یہ دیکھتے کافی حیران ہوا۔ اس محل نما گھر میں بس فارس کی بنائی ہوئی پینٹنگز موجود تھی اور جو پینٹنگ کچھ دن پہلے لائی تھی وہ سامنے ہی لگی تھی۔ بیٹھو فارس۔ کچھ دیر بعد دونوں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اسی وقت فارس کے سامنے قہوہ اور دیگر لوازمات رکھی گئی۔ کچھ لو تمہارے لیے ہی ہے۔ فارس نے قہوہ سامنے سے پکڑا۔ میں جانتی ہوں تم گھر کو اتنی توجہ سے کیوں دیکھ رہے ہو اور اپنی ساری پینٹنگز دیکھ کر تمہیں کافی حیرت ہوئی ہے۔ فریاد سیم کو بولتے دیکھ فارس خاموش رہا۔ فارس تمہیں کیا لگتا ہے جو کہے میں نماز نہیں پڑھتا میں اسے اپنے گھر میں دعوت دیتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ تم وہ پہلا انسان ہو جسے میں نے خود دعوت دی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ فارس نے پہلی بار پوچھا۔ کچھ لوگوں سے خون کا رشتہ نہ بھی ہو تو ان سے اپنائیت ہو جاتی ہے۔ میں نے 3 سال پہلے تمہیں دیکھا تھا ایک انٹرویو میں۔ تمہارا آرٹ واقعی بے حد خوبصورت ہے۔ تمہارے کام کو دیکھ کر آج تک کوئی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ سب تمہارے نئے آرٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ مجھے آرٹ میں شروع سے دلچسپی رہی تھی۔ شادی سے پہلے کرتی بھی تھی پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ فریاد سیم کی بات سن کر فارس کافی حیران ہوا۔ میری شادی ہو چکی تھی۔ تو کیا پروفیشن چھوڑ دیا آپ نے شادی کی وجہ سے؟ نہیں تو پھر؟ جب میں 15 سال کی تھی تب میں تھوڑی بہت آرٹ کرتی تھی۔ 20 تک پہنچی تو اور شوق پیدا ہوا۔ میرے سر پہ اتنا جنون سوار ہو جاتا جب تک وہ آرٹ مکمل نہیں ہوتی مجھے دوسرے کسی کام کا ہوش نہیں ہوتی تھی۔ کئی گھنٹے میں ایک ہی کام میں مشغول رہتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری آرٹ کو لوگ پسند کرنے لگے جس سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ بس مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ 7 سال میں اس چیز میں کھوئی رہی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بہت عجیب ہو گئی۔ دوستیاں ختم کر دی۔ آرٹ کرتی دل نہیں لگتا۔ ہر وقت بے چینی بے سکونی 24 گھنٹے رونا اور کیوں رونا میں کچھ نہیں جانتی۔ جب کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا انسان اندر سے رو رو کر کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تنہائی انسان کو اندر سے مار دیتی ہے۔ میں نے بہت علاج کرایا مگر کوئی حل نہیں نکلا۔ میں نے آرٹ بالکل چھوڑ دی۔ میں شادی کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گی یہ سوچتے میرے گھر والوں نے میرا رشتہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرا نکاح ہوا اور ایک دن میری حالت رونے سے بہت خراب ہوئی تو میں روتے روتے اپنی دوست کو فون کیا اور اس طرح میری آواز سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ پھر مجھ سے پوچھنے پر میں نے اسے ساری بات بتائی تو جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ کیا؟ فارس کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ یہی کہ تم اللہ سے دور ہو۔ تم اللہ سے دور ہو فریاد۔ جب ہم دنیا کو سب سمجھ لیں تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے مگن رہو ان سب میں تو ہم رہتے ہیں مگر جب اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ختم ہو جاتی ہے باہر کی دنیا کے بعد اندر کی دنیا ہمیں جکڑتی ہے پتہ تو تب چلتا ہے ہم کیا ہیں۔ جب دل کچھ کہے دماغ کچھ تمہارے آرٹ کی تعریف دنیا کرتی ہے اللہ نہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ سب کچھ بھی نہیں۔ جس کے پیچھے تم نے اتنے سال ضائع کر دیا اللہ تمہیں دکھا رہے ہیں۔ آج تمہاری اتنی پہچان ہے اتنی عزت ہے ہر کوئی فریاد سیم کو جانتا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آج تکلیف میں ہو کیا دنیا کام آئی تمہارے یا تمہارے گھر والے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ دنیا بہت خود غرض ہے۔ اس دلدل سے نکلنا مشکل ہے ناممکن نہیں۔ تم نماز پڑھو اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ تب سے آنسو بہاتی فریاد بس اب بولی تھی مجھے نماز نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں فریاد تم کل سیکنڈ ٹائم اکیڈمی آؤ میں تمہیں سکھا دوں گی۔ اور پھر اس دن اللہ نے میرا دل اپنی طرف پھیر لیا اور یہی میری جیت تھی۔ فارس تمہیں سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے دور مت رہو اللہ کے قریب رہو۔ دنیا تو ایسے ہی چلنی ہے۔ اپنی آخرت پر توجہ دو۔ جس کام کو دنیا سراہے اور اللہ کی نظر میں وہ کچھ بھی نہ ہو تو سوچو محشر کے دن کیسا محسوس کرو گے۔ فارس اس چیز کو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ دل اور دماغ دونوں کی کیفیت عجیب تھی۔ آپ نے کہا بہت عرصہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی مگر میرے ساتھ یہ سب اب ہونے لگا ہے 1 مہینے پہلے سے۔ فارس کی بات پر فریاد ہنسنے لگی۔
میں سمجھ گئی کیا کہنا چاہتے ہو، یہ نہ کہ میں ایک سال اس تکلیف کو سمجھنے میں گزار دیا کہ میں کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ دیکھو وحش، تم نے میری طرح کام بھی نہیں کیا، میری طرح سب رشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، میری طرح دوست بھی نہیں چھوڑے۔ یہ سمجھ لو جتنے گناہ اتنی سزا۔ شاید اللہ نے تمہیں اس تکلیف سے بچانا ہو جس سے میں گزری، شاید تم اللہ کو مجھ سے زیادہ پیار ہو، جو اللہ نے تم سے وہ سب نہیں کروایا جو میں نے کیا تھا۔ شاید اللہ چاہتا ہو کہ اس کا بندہ سیاہ دلدل میں گرنے سے پہلے ہی سنبھل جائے۔ فائز بھاری ہوتے دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں نے بہت گناہ کیا ہے، میں نے بھی سب کو چھوڑا ہے۔ وہ اللہ ہے، رحیم ہے، وہ ایک ندامت کا آنسو دے کر معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ رب ہے۔ واپس اللہ کی طرف کیسے جاؤں؟ میں نے جس نے کبھی اس کا شکر ادا کیا نہ ہی اس کی نافرمانی سے باز آیا۔ فائز چہرہ جھکائے بول رہا تھا۔ ترجمہ: بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ وہ تمہارے گناہوں کو یاد نہیں رکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آج تمہاری آنکھوں میں شرمندگی ہے اور دل میں بس اللہ کہنے کی طلب۔ تو آج ایک فیصلہ کرو، نہ لوگوں کے خوف میں جینا ہے، نہ گناہوں کے بوجھ تلے مرنا ہے، بس رب کی طرف لوٹنا ہے کہ وہ رب ہے جو سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا، معاف کرنے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ بس ایک بار سچ سے دل سے توبہ کرو کہ یا اللہ میں تھک چکا ہوں، مجھے تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے، اور دیکھنا اللہ تمہیں ایسا سکون دے گا جسے دنیا کی کوئی دوا، کوئی محبت، کوئی شخص کبھی نہیں دے سکتا۔ آپ کو کیسے پتا چلا میں ٹھیک نہیں ہوں؟ فائز کی بات سن کر فریاد ایک بار پھر ہنس پڑی۔ تمہارے چہرے سے، جس انسان کے پاس سب ہو اور سکون میں نہ ہو، وہ تم جیسا ہی ہوتا ہے۔ کیا تھا میرے چہرے پر؟ دکھ، ندامت، افسوس۔ آپ اتنی اندر کی باتیں کیسے جان لیتی ہیں؟ تم سے کس نے کہا ایسا؟ آپ ہر وہ بات میرے بارے میں کہہ دیتی ہیں جو میں خود بھی نہیں جانتا۔ فائز میں کسی کے متعلق نہیں جانتی، بس تمہارے بارے میں الہام ہوتا ہے شاید۔ عصر کی نماز پڑھو گے؟ عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ یہاں بیٹھے ان دونوں کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ فائز کو کنفیوز بیٹھے تھے۔ ایک فریاد نے ارحم کو اپنی طرف آنے کا کہا۔ ارحم تیزی سے چلتا ان تک آئے۔ اس کے ساتھ جاؤ، فارس یہ تمہیں وضو سکھائے گا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی۔ فائز بنا کچھ کہے اٹھ گیا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے جب فریاد ارحم سے بولی، جب فارس دعا مانگنے لگے تم واپس آ جانا۔ فریاد کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارحم فارس کو لے کر مسجد میں داخل ہوا۔ 6 سے 7 مرد اور بچے پہلے موجود تھے۔ دونوں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جس طرح میں کروں گا آپ بھی ویسے ہی کریں۔ ارحم جس طرح وضو کرتا گیا، فارس بھی اسے دیکھتا کرتا رہا۔ وضو مکمل ہونے کے بعد دونوں مسجد کے اندر والے حصے میں آئے جہاں اور بھی لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ فارس کو اندر قدم رکھتے دنیا جہاں کا سکون اس مسجد کے سوا کہیں اور نہیں محسوس ہوا۔ دل پر بھاری بوجھ آ ٹھہرا۔ فارس ارحم کے ساتھ دوسری صف پر جا کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ارحم نے نیت باندھی۔ ارحم اتنی آواز میں نماز پڑھ رہا تھا جتنی آواز فارس تک آرام سے پہنچ سکے۔ قرآن پڑھنا فارس کو بھی آتا تھا، مگر نماز کا طریقہ ارحم سے سیکھ رہا تھا۔ ارحم جو آیات شروع کرتا، فارس آگے سے خود پڑھتا گیا۔ رکوع اور سجدے سب فارس ایک بار کے دیکھنے پر یاد رکھنا چاہتا تھا۔ جو احساس اس ٹائم دل و دماغ پر حاوی تھا وہ فارس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد ارحم دعا مانگتا اٹھ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ فارس اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ فارس بس خاموش بیٹھا اپنی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ کیا مانگے اللہ سے، کیا کہے، کہاں سے بات شروع کرے؟ کتنا کچھ تھا زندگی میں، مگر کبھی یہ کیوں نہیں سوچا مجھے جس نے پیدا کیا ہے میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ میں چلتا ہوں، آپ دعا مانگ کر آ جائیں۔ ارحم کے ساتھ سبھی نماز مکمل کرتے ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ فارس ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے ہوئے بیٹھا تھا، مگر منہ سے کچھ نہ نکلا۔ بس اپنی کیفیت پر رونا ہے تو رو دیا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے فارس روتا رہا تب تک کہ دل کا بوجھ اتر نہ جائے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنی زندگی یوں ہی ضائع کر دی۔ مجھے نہیں پتا آپ کو مجھ میں کیا پسند آیا کہ اس قابل مجھے سمجھا کہ میں سجدہ کر سکوں۔ مجھ جیسے انسان کے لیے بھی معافی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے واسطے میرے تمام جانے انجانے گناہ معاف کر۔ میرے سجدے تیرے لیے کیے گئے اپنے بارگاہ میں قبول کر لے۔ میری ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول کر۔ مجھے ایسے راستے پہ مت چلنے دینا جو تجھے پسند نہیں۔ فائز کتنی دیر بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ دل میں سکون محسوس کرتے سجدے میں پڑھ کر خاموش آنسو گرتے رہے۔ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے، انسان جب پہچان جائے تو آنسو نہیں تھمتے۔ فائز سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھا۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا میں نے جو کیا ایک دل کے جذبات پوری طرح رو دیں، مجھے اس کی معافی ملے گی یا نہیں، یا پھر اس سے یہ کہ اس کی سزا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، میرا دل کسی حال میں بھی سکون نہیں پاتا۔ مجھے سکون دے دے، میرے دل کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں مجھ میں، مگر میں اسے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ عفاف میری محرم بنا دے۔ فائز کو اندازہ نہیں ہوا منہ سے کیا نکلا، بس نکل گیا۔ عفاف میرے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ آپ کی طاقت بہت بڑی اور میری خواہش بہت چھوٹی ہے۔ آپ کے پاس سب ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے اللہ میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میرے لیے مشکل راستے آسان کر اور خود کے قریب کر لے۔ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے یا رب۔ فائز کتنی دیر بیٹھا دعا مانگتا رہا۔ دل جب پرسکون ہوا تو اگلی نماز ادا کر سکے اس کی توفیق مانگتا ہوا کھڑا ہوا۔
مسجد سے باہر آیا اور ہم اس کے انتظار میں تھا۔ فائز کو پورے وجود میں اتنے دنوں بعد سکون رگ رگ میں اترنا محسوس ہوا۔ دونوں واپس گھر کے اندر آئے۔ فریاد سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ فائز شاید جانے کی تیاری میں تھا۔ فریاد فائز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں یہ نہیں کہوں گی بہت ٹائم لگا دیا نماز پڑھنے میں، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہاری کیفیت کیسی ہوگی اس وقت۔ میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی تم کیسا محسوس کر رہے ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو۔ فارش خاموش کھڑا سنتا رہا۔ جانتے ہو تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، ایسا لگتا ہے دل کا کوئی رشتہ ہے تم سے، اور دل کے نزدیک لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں نے تمہارا نمبر ایک گروپ میں ایڈ کیا ہے جن میں دعائیں اور آیات بھیجی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ فارش تب سے خاموش اب بولا۔ تبھی اوپر سے ایک 12 سالہ بچی بھاگتی ہوئی آئی۔ فارش اس کو دیکھتا ایک پل کے لیے رکا۔ فارش اس سے ملو، یہ میری بیٹی ہے ماہم۔ ماہم نے لانگ فراک پہنی ہوئی تھی، سر پر حجاب، خوبصورت نقش والی بچی فارش کو بےحد پیاری لگی۔ فارش نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ میرے ساتھ نہیں رہتے۔ کیا مطلب؟ وہ پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، میں ان کی دوسری بیوی ہوں۔ فارش کو پہلی بار دکھ نے آ گھیرا ہے۔ اتنی اچھی عورت کے ساتھ ایسا کیوں؟ ان کے لیے وہ فیملی بھی ضروری تھی، اس لیے میں نے جانے دیا۔ کیا آپ نے جانے دیا اپنے شوہر کو؟ ہاں فارش، جہاں آپ کی جگہ نہ ہو خاموشی سے ہٹ جاؤ۔ کیا آپ الگ ہو چکے ہیں؟ نہیں، بس ہم ایک ساتھ نہیں رہتے۔ ماہم کی نظر خود پر محسوس کرتے فارش اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ کہنا ہے ماہم؟ جی، آپ بہت ہینڈسم ہیں فارش۔ کبھی کسی لڑکی نے آپ کو پرپوز نہیں کیا؟ ماہم کی بات پر فریاد تو بے ہنسی۔ فارش چہرہ نیچے کیا ہنس دیا۔ نہیں، چلے پھر میں تعریف کر دیتی ہوں، آپ بہت خوبصورت اور ہینڈسم بھی ہے، بالکل کسی ہیرو کی طرح لگتے ہیں۔ اچھا ویسے ماہم بھی بہت خوبصورت ہے، فارش نے کہا۔ سچ میں؟ ہاں بالکل۔ فارش کچھ دیر بیٹھ کر ماہم سے باتیں کرتا رہا۔ اب آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ فارش اٹھتے ہوئے بولا۔ فارش، نماز کو زندگی میں شامل کر لو۔ انشاءاللہ ضرور۔ ماہم فارش کو باہر تک چھوڑنے آئی۔ پھر کب ملیں گے؟ بہت جلد، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے، خدا حافظ۔ فارش گاڑی ڈرائیو کرتا واپس جا رہا تھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ نماز پڑھتے فارش اور حماد ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہوئی۔ فارش ماہم اور فریاد کا ویٹ کر رہا تھا۔ ملنے انہوں نے آنے کا بھی کہا تھا۔ فارش کا دھیان سامنے پڑا، ماہم بھاگی آ رہی تھی۔ فارش نے آگے ہوتے اس کے لیے باہیں کھولی۔ ماہم فارش کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ سیم ٹو یو بچہ۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ ماہم نے پوچھا۔ پرومس میں آؤں گا، بس رونا نہیں۔ فریاد پاس کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فارش ماہم کو چپ کرواتا کھڑا ہوا۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ آمین۔ فارش منہ میں کہتا چپ ہوا۔ تبھی نینسا آئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید روتی رہی ہو۔ فارش کچھ کہہ نہیں سکا۔ مجھ سے ملے بنا ہی جا رہے تھے؟ نہیں، مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ نہ آتی تو چلے جاتے نا، نینسا نے کہا۔ نہیں، میں آ جاتا تم سے ملنے۔ بہت بدتمیز ہو، نینسا نے کہا۔ کہہ سکتی ہو، دوستوں کو حق ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھنا نینسا۔ تم بھی۔ فارش نینسا اور حماد اور ماہم سے ایک بار پھر ملا۔ فریاد سے پیار لیتا آگے بڑھا۔ جب تک فارش منظر سے غائب نہیں ہوا تب تک کھڑے سب دیکھتے رہے۔ ایک انسان کے جانے سے سب اداس کھڑے تھے سوائے فریاد، جو جانتی تھی فارش کا جانا کتنا ضروری ہے۔ فریاد ماہم کو بازو پکڑتی ایئرپورٹ سے نکل گئی۔ نینسا اور حماد اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ نینسا اس وقت بس رونا چاہتی تھی۔ آج اس کی محبت اپنی محبت کے لیے پاکستان چلا گیا۔ صبح کے 4 بجے فلائٹ لینڈ ہوئی تھی۔ ارباز پچھلے آدھے گھنٹے سے فارش کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ابھی مزید 2 منٹ گزرے جب ارباز کی نظر فارش پر پڑی۔ ارباز بھاگتا ہوا رش کو کاٹتا فارش کے نزدیک پہنچ کر گلے لگا۔ فارش ارباز کے گرد مضبوط حصار کیے کھڑا رہا۔ آج دونوں بھائی کتنے عرصے بعد مل رہے تھے۔ فارش اور ارباز دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے واپس آنے میں؟ ارباز کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ سب آتے جاتے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیسے ہو؟ میں نہیں بتاؤں گا میں کیسا ہوں۔ فارش نے پیار سے ارباز کے بالوں میں ہاتھ چلا کر سیٹ ہوئے بال خراب کر دیے۔ چلے گھر، ماما اور بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارباز فارش سے سامان خود پکڑ چکا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے دونوں گاڑی میں بیٹھتے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے ملک آ کر سکون ہی الگ تھا۔ فارش ارباز کو دیکھتا بولا۔ گھر پہنچ کر مزید ملے گا۔ آدھے گھنٹے بعد دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ فارش گاڑی سے باہر نکلا، کھڑا گھر دیکھ رہا تھا، دل الگ لے پہ دھڑک رہا تھا۔ ارباز فارش کا ہاتھ پکڑتا آگے بڑھا۔ دونوں مین گیٹ سے اندر آئے تھے۔ سید نواز اور کلثوم نواز ہال میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ فارش اور ارباز کو اندر آتے دیکھ کلثوم نواز کھڑی ہوئی۔ اتنے سالوں بعد بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو پہلے سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ وائٹ پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنی تھی، آنکھوں پر چشمہ تھا۔ فارش بھاری قدم اٹھاتا چلتا ان کے نزدیک آیا۔ اپنی ماں کو دیکھا جو آنسو بہاتے سے دیکھ رہی تھی۔ فارش نے آگے بڑھتے ہوئے کلثوم نواز کو اپنے حصار میں لیا۔ کلثوم نواز فارش کا سر چوم رہی تھی۔ آ گئی یاد ماں کی؟ مما اب آ گیا ہوں نا؟ کلثوم نواز ایک بار پھر سے فارش کا چہرہ چوم رہی تھی۔ میری آنکھیں ترس گئی تھی فارش تمہیں دیکھنے کے لیے۔ فارش اپنی ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ اب نہیں جاؤں گا۔ چلیں بھائی، بابا سے ملے، وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ فارش مسکراتا ہوا سید نواز کی طرف بڑھا۔ فارش کو سینے سے لگاتے ان کا دل موم ہوا تھا۔ بیٹا، ماں باپ جتنے بھی ناراض ہوں، اولاد کے سینے سے لگتے ہی ساری ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ فارش ان کو بغیر بتائے باہر گیا تھا۔ تب سے ان دونوں کے درمیان تعلقات خاص ٹھیک نہیں تھے۔
کیسا ہے میرے بیٹا؟ بابا میں اب ٹھیک ہوں، فائز کہتا ان سے الگ ہوا۔ آپ کمزور ہوئے ہیں؟ جب اولاد آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب میں کہیں نہیں جا رہا، فائز نے کہا۔ تو اب میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ فائز تم تھک گئے ہوگے، آرام کرو۔ کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ بابا ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، ناشتے کے وقت ملتے ہیں۔ ارباز اور فارس دونوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ بھائی اب آپ بھی آرام کریں، میں بھی کر لوں، ساری رات سویا نہیں۔ فارس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ لائٹ پہلے سے جل رہی تھی۔ کمرہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ فرنیچر، پردے، کمرے کے شو پیس، ایک ایک چیز مہنگی ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بیڈ پر سلک کی سکن کلر کی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ فارس موبائل بیڈ پر رکھتا باتھ روم گیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ وضو کر کے واپس آیا۔ جائے نماز ڈھونڈنے کے لیے الماری کھولی۔ فارس کو یاد تھا بچپن میں ان دونوں بھائیوں کے کمرے میں جائے نماز رکھی جاتی تھی، مگر تب نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج بھی جائے نماز اسی جگہ پر پڑی تھی۔ فارس نے نکال کر الماری بند کی، جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ دوسری طرف آفاف نماز مکمل کر کے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ 10 منٹ تک دعا مانگتی رہی، اٹھ کر قرآن پڑھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد اٹھ کر پہلی بار اس وقت ٹیرس پر چلی آئی۔ آسمان کی طرف چہرہ کیا۔ اللہ، سب اتنا پرسکون کیوں ہے؟ 5 منٹ بعد آ کے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں فارس، میں سچی محبت کرتی ہوں آپ سے۔ آفاف جاؤ یہاں سے۔ کیوں نہیں کرتے محبت، بس اتنا بتا دیں۔ آفاف تم اور میں کبھی نہیں مل سکتے، خود کو میرے لیے برباد مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اب میں آپ کے پاس محبت کی بھیک مانگنے نہیں آؤں گی۔ میں اللہ سے دعا کروں گی وہ آپ کو میرے نصیب میں لکھ دے اور آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، اتنی جتنی میں آپ سے کرتی ہوں۔ اور آج فارس نے جانا تھا یہ آخری معلومات تھی جو ان کی کینٹین کے باہر تھی۔ وین آفاف کا انتظار کر رہی تھی۔ جتنا ہو سکتا تھا آفاف بات کرتے اتنا آنکھوں میں اس کا آنکھ چھپا رہی تھی۔ آفاف کا دل کیا اس پتھر انسان کو جھنجھوڑ کے پوچھے، کیا کمی ہے مجھے اتنا دل دکھاتے ہو؟ دونوں کھڑے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ آفاف مزید بولے بنا وہاں سے چلی گئی۔ جو اس وقت آفاف محسوس کر رہی تھی اس بے حس انسان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آفاف ماضی سے واپس حال میں آئی۔ اس انسان کو سوچتے نیند ایک بار پھر سے غالب آئی تھی۔ دن کے 10 بج رہے تھے جب آفاف فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آئی۔ بالوں سے تولیہ نکال کر اسٹینڈ پر لٹکایا اور سامنے مرر کے کھڑی ہو گئی۔ بالوں کو پیچھے کر رہی تھی۔ مریم صوفے پر بیٹھی آفاف کو ہی دیکھی رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ شاپنگ پر نہیں جانا کیا؟ جانا ہے، تم تیار ہو جاؤ بس 15 منٹ اور۔ آفاف ڈرائر نکال کر بال خشک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دونوں نیچے آئیں۔ سونیا ان کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ شہرام گاڑی میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، چلیں؟ اگلے آدھے گھنٹے بعد تینوں شاپنگ مال میں موجود تھیں۔ شہرام واپس چلا گیا تھا۔ آفاف اور سونیا آج ہی شاپنگ کر رہی تھی۔ ارباز کی کال آتے دیکھ مریم کال پک کرتے فون کان سے لگائے ساتھ ساتھ کپڑے دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں مصروف ہو کل رات سے؟ ارباز کیا پھر سے ناراض ہو جاؤں میں؟ دوسری طرف سے ارباز فارس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، ناراض مت ہونا مریم، میں کل مصروف تھا، فارس بھائی پاکستان آئے ہیں۔ مریم جو کپڑے دیکھ رہی تھی ارباز کی بات سن کر ہاتھ روک گئی۔ کیا؟ اتنی حیران کیوں ہو؟ بھائی واپس آئے ہیں، ابھی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ مریم نے پلٹ کر آفاف کو دیکھا جو اپنے ساتھ سوٹ لگائے سونیا کو دکھا رہی تھی۔ اچھا بس ویسے ہی پوچھا، حیران نہیں ہو رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ ارباز نے پوچھا۔ میں شاپنگ کرنے آئی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ گھر والوں کے ساتھ، بعد میں بات کرتی ہوں، مریم کہتی کال بند کر گئی۔ مریم یہاں آؤ، میرا ڈریس دیکھو کیسا ہے؟ مریم نے ایک نظر دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ یا اللہ کیا ہوگا اگر آفاف نے فارس کو دیکھ لیا؟ مریم کو عجیب سی پریشانی نے گھیرا۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو مریم، یہاں آؤ۔ مریم چلتی اس کے پاس آئی۔ آفاف اور سونیا شاپنگ کرتی رہی۔ مریم کا دھیان آج شاپنگ پر گیا ہی نہیں۔ شام کے شہرام ان کو لینے آ گیا تھا۔ فارس کو پاکستان آج 7واں دن تھا۔ ارباز اور فارس دونوں اسفن سے ملنے جا رہے تھے، ساتھ شادی کا کارڈ دینا تھا۔ فارس گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ارباز بیٹھا باتیں سنا رہا تھا۔ اسفن کے آفس پہنچتے ہی دونوں اندر آئے، مگر وہاں پہنچ کر اسفن کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ وہ آج آفس نہیں آئے۔ دونوں آفس سے باہر آئے تھے۔ فارس نے اسفن کو کال کی جو دوسری بیل پر اٹھا لی تھی۔ کہاں ہو تم؟ ہم تمہارے آفس میں اور تم وہاں سے غائب ہو۔ سوری فارس، میں آفاف کے ساتھ لنچ پر ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ ایک جواب پر دونوں طرف میں دل دھڑکا تھا۔ آفاف جو اسفن کے اسٹار پر لنچ پر آ گئی تھی، دوسری طرف اسفن کا جواب سنتے فارس اچھا کہتا فون بند کر دیا۔ دل میں جلن کا احساس اتنا بڑھا کہ گاڑی کے بورڈ پر پاؤں مارتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ آفاف کے ساتھ لنچ پر ہے۔ اوہ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے نا۔ ارباز کے بولنے پر فارس نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے کیوں اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی کر لیں منگنی پھر چلے جانا، کسی روکا کس نے ہے؟ آفاف فارس کا نام سن کر بے چین ہوئی۔ اسفن کو کال بند کرتے دیکھ فوراً بولی، کس کا فون تھا؟ فارس کا، میرے دوست سے کچھ دن پہلے ہی ترکی سے آیا ہے۔ اسی پر اسفن ہنستے ہوئے بولا۔ فارس ارباز کا بڑا بھائی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ آفاف کو ریسٹورنٹ کی چھت خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ دل تکلیف سے بھر گیا۔
क्या उसे आए इतने दिन हो गए, मुझसे राब्ता भी नहीं किया, इतनी नफरत करते हैं मुझसे। आफाफ खाना छोड़ चुकी थी, ये भी भूल गई थी कि सामने कौन बैठा है। फारिस का ख्याल हर चीज से बेजार कर गया। मुझे घर छोड़ दें प्लीज, आफाफ बैग पकड़ती हुई बोली। आफाफ क्या हुआ? असलम प्लीज मुझसे कुछ मत पूछे, मैं ठीक हूँ, बस घर छोड़ दें। ओके चलें। असफन पेमेंट करता उसी पल आफाफ को घर छोड़ने जा रहा था। आफाफ बिल्कुल खामोश थी। असफन के दिमाग में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। सब कुछ झटकता हुआ आफाफ को घर ड्रॉप कर गया। आफाफ सीधी अपने कमरे में आई। मरियम मुस्कुराकर उसे देखती तेजी से सोफे से उठी। कैसा रहा सब? आफाफ की आंखों में शिकवा देखती आफाफ बाथरूम में चली गई बैग रखकर। दरवाजा पर जोर से बंद करना नहीं भूली थी। अपनी इतनी बेकदरी पर उसे रोना आ रहा था। आफाफ आईने में खड़ी खुद को देखती रही। आंसू बेमोल होकर गिर रहे थे। आफाफ हाथ मारती सब कुछ नीचे गिरा चुकी थी। रोने पर काबू न कर पाई। उस इंसान ने आज फिर उसे बेमोल कर दिया। आफाफ चीख चीख कर रोने लगी। दोनों हाथ बालों में दिए बाथरूम के दरवाजे के साथ नीचे बैठकर कितनी ही देर रोती रही। आफाफ दरवाजा खोलो। मरियम बाहर से रोते हुए दरवाजा खटखटा रही थी। सोनिया घर पर नहीं थी। दफा हो जाओ तुम जानती थी फाइक्स आ गया है पाकिस्तान, मगर तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों क्यों नहीं बताया मुझे? मरियम का दिल किया फाइज सामने आ जाए, उसकी जान ले ले। आफाफ मैं इसी तकलीफ से तुम्हें बचाना चाहती थी, अब देखो क्या हाल कर रही हो। दरवाजा खोलो। दफा हो जाओ मरियम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और वो अरबाज का भाई ही क्यों था? आफाफ रोते हुए बोली। मैं अरबाज से शादी नहीं करूंगी, फिर ना मेरा कोई रिश्ता अरबाज से, ना हमारी फैमिली का उसकी फैमिली से। आफाफ खामोश रही मगर अभी तक दरवाजा नहीं खोला। मरियम ने मोबाइल पकड़कर अरबाज को कॉल की, जो दूसरे दोस्त की शादी का कार्ड देकर वापस आ रहे थे। अरबाज मैं तुमसे शादी, अभी वो इतना ही बोली जब आफाफ ने मोबाइल खींचा। पागल हो गई हो तुम? आफाफ ने मोबाइल पकड़ते अपने कान से लगाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अरबाज? मैं ठीक हूँ आफाफ, आप तो लंच पर गई थी ना? हाँ मैं अभी आ गई हूँ। फाइज संजीदगी से गाड़ी चलाता तो जो कॉल पर ही थी। फाइज समझ गया आफाफ जान चुकी है वो पाकिस्तान आ गया है। ये मरियम क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस हमारा झगड़ा हो गया जरा। कुछ हुआ है आफाफ? आफाफ की आवाज़ से साफ महसूस हुआ था वो रोई है। नहीं कुछ नहीं, आफाफ कहती फोन बंद कर गई। मरियम पागल हो तुम तकलीफ में हो तो सुकून में मैं कैसे रहूंगी? इस सब में अरबाज की क्या गलती? उसने पूछा। यही कि वो उसका भाई है, जैसा कि तुमने कहा। बस चुप हो जाओ, एक लफ्ज और ना बोलना। आफाफ ने कहते उसे कुछ बोलने का मौका ही ना दिया। दिन गुजरते गए और शादी का दिन आन पहुंचा। आज घर में मेहंदी का फंक्शन था। सारे घर को खूबसूरती से सजाया गया। घर काफी मान जाता थे। आफाफ और मरियम सैलून से तैयार होकर घर आ चुकी थी। मरियम ने ग्रीन और शॉकिंग पिंक कलर का लहंगा पहना था। बालों को कर्ल करके आगे किया था और ग्लिटरी मेकअप की नफीस ज्वेलरी पहने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सर पर दुपट्टा सेट था। आफाफ बाहर सोनिया के साथ मेहमानों का वेलकम कर रही थी। मेहंदी का फंक्शन एक साथ ही अरेंज हुआ था। असफंद और उसकी फैमिली को मिलती आफाफ फूल पकड़े वापस अंदर आई। क्या सोच रही हो मरियम? इतनी खूबसूरत लग रही हो और चेहरा इतना उदास। असफंद भाई की फैमिली आ गई क्या? हाँ आ गई। असफंद ने तुम्हें देखा? मरियम जानबूझकर उसका जिक्र बार बार करती रही। देखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम ये गजरे पहनो, सब लान में मौजूद हैं। तभी सोनिया की भांजी अंदर आई। आफाफ आप ही, सोनिया खाला कह रही है अरबाज भाई की फैमिली आ गई है, आप नीचे आ जाएं। जहाँ मरियम का दिल धड़का वहीं आफाफ का दिल इस हाल से भी बुरा हुआ था। अच्छा जाओ मैं आती हूँ। आफाफ उठकर मरियम की तरफ देखती, कमरे से निकलती सीढ़ियों से बेजान कदम लिए उतरती रही। आज दिल ने उसकी देखने की ख्वाहिश नहीं की थी। आफाफ अपने कहने समझ नहीं पा रही थी। आफाफ ने इसी तरह हाल पार किया, बस ये वो ही जानती थी। बाहर गानों का काफी शोर था। आफाफ अपनी फ्रॉक पकड़ती मेन गेट के पास आ खड़ी हुई। अब्बास की फैमिली को वेलकम किया जा रहा था। सोनिया ने आफाफ को इंतजार में यूं ही पलट कर देखा तो सामने खड़ी नजर आई और हाथ के इशारे से उसे आने का कहा। आफाफ सर हिलाती कदम उठाती चली आ रही थी। जिसके दिल पर फासला खत्म हो रहा था, दो दिल बेहिसाब धड़क रहे थे। शहराम और सोनिया के बाद आफाफ ने आगे होते अरबाज को वेलकम किया, फिर नजरें नीचे किए कलफुम नवाज के गले लगी। साथ ही साथ आफाफ किन किन औरतों से मिली वहां खड़े आफाफ ने नहीं देखा। अरबाज ने कोई बात की, खड़े खड़े सब हंस पड़े। एक कहका सा था। आफाफ लाखों में पहचान गई उसे। हिम्मत करते कदम उठाई और इसी पल असफंद फारिस के गले मिला। असफंद का चेहरा आफाफ की तरफ आ गया, जबकि फारिस का अरबाज की तरफ। सोनिया से मिलो, ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ा बेटा है फारिस। फारिस ने आगे होते इस्लाम की, साथ ही शहराम से गले मिल रहा था। आफाफ के बिल्कुल सामने फारिस खड़ा था। आफाफ ही अरबाज का बड़ा भाई है। सबका ध्यान आफाफ पर था। मेहमान आगे चले गए तब बस दोनों फैमिलीज खड़ी थी। आफाफ ने नजरें फारिस की तरफ की और वक्त रुक गया। थम गई कानों की आवाज। आसपास के खड़े सब मंजर गायब हो गए। फारिस दुनिया जहां का प्यार आंखों में लिए आफाफ को देख रहा था। दोनों की नजरें चार हुई थी और सब बातों में आगे बढ़ गए। फारिस और आफाफ खड़े रहे। फारिस ने आफाफ की तरफ देखा, जिसने मस्टर्ड कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी, जिसके बाजू पर जरी का काम था। गला बिल्कुल बारीक था, नीचे बॉर्डर पर भी जरी का काम।
माथे पर बिंदी लगाए बालों को पीछे से खुला रखा था। दुपट्टा साइड पर था। आज पहली बार डार्क मेकअप किया हुआ था। दोनों हाथों की उंगलियों में एक एक अंगूठी थी। तेरे दिल के लिए तरसी इन आंखों का सुकून मिला है। आफाफ नजरें झुका गई। महबूब की आंखों में आंखें डालकर कहाँ देखा जाता है। आफाफ, पहला लफ्ज जो फाइज के मुंह से निकला आफाफ के जिस्म में जान डाल गया। दिल धड़ धड़ कर बाहर आने को तैयार था। इतना गुस्सा उस इंसान पर अब सामने था तो मतलब क्या गुस्सा नहीं था। आफाफ खड़ी खुद पर 100 मलामतें कर रही थी। तेरे मामले में मेरा खुद पे बस नहीं चलता। तेरे मामले में अनाओं को कोई दखल नहीं। तुम, बस तुम। आफाफ नजरें नीचे किए खड़ी रही जैसे जानती हो और देखा तो होश खो सकती है। आफाफ का ध्यान फारिस के शूजों पर था। सफेद सूट पहना हुआ था। खुशबू पहले की तरह आज भी जानलेवा थी। कैसी है? आफाफ ने नजर उठाई और फिर झुका ली। जैसी ने पूछा था क्या? दर्द देने वाले हाल पूछते अच्छे नहीं लगते। आफाफ की आवाज आज भी दिल को जकड़ गई। आसपास अपना हिसार किए खड़ी रही। धीमी आवाज में जवाब दिया गया। आफाफ आपी, सोनिया खाला कह रही है मरियम आपी को ले आए। फिर वही बच्ची आई थी। आफाफ रुके बिना कुछ कहे सुने पलट गई। फराक पाँव के नीचे आई थी। बैलेंस बिगड़ा। असफर ने बिजली की स्पीड से आगे होते बाजू पकड़ा। फारिस के दिल पर जलता कोयला रख दिया गया था। आफाफ बाजू छुड़ाकर शुक्रिया कहते आगे बढ़ गई। 10 मिनट बाद मरियम के साथ चलती नीचे आई। मरियम आफाफ के साथ मुस्कुराती हुई किसी बात पर आ रही थी। सबका ध्यान उन दोनों पर था। दोनों की तस्वीरें ली जा रही थी। आफाफ मरियम को लेकर स्टेज पर पहुंची। अरबाज ने मुस्कुराते हुए मरियम की तरफ देखा। आफाफ मरियम को बिठाकर नीचे उतर आई। आफाफ असफन की बहन आमना के साथ खड़ी तस्वीरें बनवा रही थी। सब करते हुए ध्यान फारिस पर भी था, जो सबसे मिलकर असफन के साथ ही बैठा हुआ था। अरबाज के बुलाने पर फारिस स्टेज पर गया। आमना और आफाफ भी स्टेज पर मौजूद थी। मरियम, ये मेरे बड़े भाई हैं। रिश्ते में तुम्हारे जेठ हैं। मरियम और फारिस के दरमियान सलाम हुई और फारिस, इनसे आप मिल चुके हैं। आफाफ मरियम की बड़ी बहन और मेरी साली। आफाफ उस अरबाज की जानिब देखकर मुस्कुराई थी। अरबाज के घर वालों ने रस्म शुरू की। सब बारी बारी रस्म पूरी कर रहे थे। असफन और आफाफ ने एक साथ रस्म की थी। मरियम अब भी इन दोनों को एक साथ तस्वीर बनवाना नहीं भूली थी। आफाफ तस्वीर बनवाकर नीचे उतर आई। कुछ फारिस के कजन जो फारिस से आर्टिस्ट होने की वजह से सेल्फी ले रहे थे, आज भी पहले की तरह क्यों इतना गहरा असर रखता था वो। फारिस की कजन ने यूं ही फारिस का बाजू अपने बाजू में लिया था। आफाफ का दिल जल के राख हुआ। फारिस सेकंड से पहले गुस्से से देखता बाजू निकाल चुका था। आफाफ और अपने दरमियान मजीद कोई गलतफहमी नहीं चाहिए थी उसे। फारिस, आप इतने हैंडसम हैं, लड़कियां आपसे फ्लर्ट करती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती। आप पर बस मेरा हक है। आफाफ, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? फारिस, मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना। मैं तो नहीं करता ना। प्लीज मेरी जान छोड़ दो। लड़कियां जो भी करें मुझे कोई मसला नहीं, तो तुम्हें क्या है? आफाफ कॉलेज की बात याद करते नम आंखों से पलट गई। क्यों? मेरे अलावा सबका हक है इन पर, क्यों? आफाफ का दिल हर चीज से उठ गया था। वापस घर के अंदर आई। किचन में आकर पानी पे आंसू बोल बोल कर बाहर आ रहे थे। क्यों ये इंसान नहीं जाता मेरे दिल से? इतना हर्ट करते हो फिर भी क्यों दिल को भाता है? आफाफ ने चीखकर गिलास नीचे फेंका। आई हेट यू फारिस। क्यों इतने साल बाद मेरे सामने आए हो? आफाफ दोनों हाथ शेल्फ पर रखे चीखी। क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत में इतनी अकीदत थी कि मुझे आना ही पड़ा। फारिस की आवाज पर आफाफ तेजी से रुख पलट कर सीधी हुई। फारिस चलता हुआ आफाफ के नजदीक आया, जो आंखों में शिकवा लिए उसे ही देख रही थी। क्यों इतना रोती हो आफाफ? इतना जुल्म मत किया करो। आप जाए यहाँ से। आफाफ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया मैं उसमें तुम्हारे साथ अपना भी नुकसान करता रहा। मैंने कहा जाए यहाँ से फारिस। आफाफ ने गिलास उठाकर मारना चाहा। फारिस पल में अपना बचाव कर चुका था। नफरत करती हूँ मैं आपसे। आफाफ की बात पर फारिस हंसा था। दिल से पूछो। फारिस कहकर एक कदम फिर दूसरा और फिर तीसरा उठाता आफाफ के नजदीक आया। आफाफ की धड़कन रुकी। गर्दन पीछे गिर गई। कमर शेल्फ को लग गई। आफाफ के मजीद एक कदम से दूरी पर फारिस अपने कदम रोक गया। जब तुम्हें छोड़कर गया था तब भी तुम मेरी थी, अब आया हूँ तब भी मेरी ही हो। मेरी मंगनी हो चुकी है। आफाफ ने बताना जरूरी समझा। निकाह भी हुआ होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज़हन नशीन कर लो, आफाफ उस फारिस की है। मैं पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ आफाफ। फारिस की बात सुनते आफाफ उसके सीने पर हाथ रखे दूर कर गई। मुझे छोड़कर जब गए थे तब नहीं थी। मैं याद जब मुझे थप्पड़ मारा था, जब मेरी इंसल्ट की थी, जब रोते हुए छोड़कर गए थे। पाकिस्तान आए कितने दिन हो गए, उस दिन नहीं आई मैं याद। आज मेहंदी पर आए हैं ना आप मेरे लिए। मेरे लिए आए होते तो पहले दिन ही मुझसे मिलते। शिकवा कर रही हो? आफाफ का शिकवा करना उसे अच्छा लगा। बताओ, अगर मिलने को बुलाता तो तुम आती? कभी नहीं। फोन करता तुम बात करती? क्यों ना करती? करने वाले को अपनी अहमियत भी नहीं पता थी क्या? आफाफ, मैं फिर भी फेस टू फेस बात करना चाहता था। जा यहाँ से। आफाफ का रोते हुए सांस फूल चुका था। आफाफ, बस चुप हो जाओ। हालत देखो, रो रो कर क्या कर लिया है। मर गया हूँ क्या मैं? फाइज ने कहा।
आफाफ का इतना रोना फारिस को तकलीफ दे रहा था। संजीदगी और गुस्से में बोली गई आखिरी बात आफाफ को मजीद रुला गई। आफाफ मजीद रोने लगी। जालिम ने बात करके जान निकाल ली थी। सॉरी सॉरी आफाफ, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था। फारिस हक नहीं रखता था आफाफ को साथ लगा कर चुप करवाता, वरना आगे होते कुर्सी पास करते बिठाया, खुद नीचे बैठ गया। आफाफ पानी पियो, ग्लास उठा के नजदीक किया, जिसे पकड़ कर आफाफ ने पानी किया। ग्लास साइड पर रखते आफाफ के नजदीक नीचे ही बैठ गया। अपनी मनपसंद औरत को मर्द रोते हुए नहीं देख सकता। आफाफ, मुझे इतना हक नहीं कि तुम्हारे आंसू छू कर साफ कर सकूं। मेरे दिल और अपनी आंखों पर थोड़ा रहम करो, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आफाफ खामोश रही। हमेशा की तरह आज भी उसका खूबसूरत चेहरा देख रही थी। जिस पर किसी और की निबीन निगाह पड़ जाए तो उसका दिल जलता था। फारिस को पहली बार उसका देखना हद से ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए टोका नहीं। आफाफ उसकी नजरों की तपिश खुद के चेहरे पर महसूस करके अपनी नजरें फेर गई। शादी करोगी मुझसे? फारिस के सवाल पर दिल धड़कना बोला था। कहाँ कभी सोचा था ये इंसान शादी का खुद पूछेगा? आफाफ खामोश रही। मेरे सवाल का जवाब दो आफाफ, फारिस ने फिर से पूछा। मेरी मंगनी हो गई है, आफाफ ये कहकर उठ गई। जब तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो मंगनी क्यों की? फारिस के सवाल पर आफाफ रुकी। क्या मुझे कोई उम्मीद दिखाकर गए थे मेरा इंतजार करना कि मैं तुम्हारे लिए आऊंगा? हो सके तो अपने अल्फाज याद कर लें जब आपने मुझसे कहा था कि मैं खुद को आप पर जाया ना करूं। तो फिर आज तक भूली क्यों नहीं? फारिस ने पूछा। ये दिल का मामला है, आगे पास तो नहीं आई ना अब मोहब्बत की भीख मांगने। न ये कहा कि अब आ गए हैं, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। तो फिर इतना उस लड़की का हाथ पकड़ने पर तड़पी क्यों और अंदर आकर रोने क्यों लगी? उसकी बात पर आफाफ का चेहरा सुर्ख, मतलब उसने देख लिया था। आपको हमेशा की तरह कहने तो नहीं आई कि फारिस लड़कियां आपसे फ्लर्ट करती मुझे जहर लगती हैं? फारिस चेहरा नीचे किए मुस्कुरा पड़ा। जाए यहाँ से, कब से खड़े हैं इधर? तुम भी चलो बाहर, रौनक नहीं तुम्हारे बिना। फारिस के कहने पर आफाफ खामोशी से उसके साथ चलती बाहर आई। असफन के अलावा ये मंजर मरियम और अरबाज ने देखा था। फंक्शन रात के तकरीबन 2 बजे तक हुआ। आफाफ असफन की फैमिली से मिलकर वापस आई। अरबाज की फैमिली भी जाने को तैयार थी। फारिस आफाफ को देखकर गाड़ी में बैठा, जो एक बार फिर अरबाज की नजरों से महफूज नहीं रह सका था। शाम का फंक्शन था। बारात धूमधाम से आई थी। इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया था। अरबाज ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी थी, बालों को सेट कर रखा था। इस वक्त मुस्कुराता हुआ बेहद प्यारा लग रहा था। सोनिया ने बड़ी भाभी होने का फर्ज निभाते सबको वेलकम अच्छे से किया। साथ ही आफाफ भी थी, जो कुछ देर पहले सैलून से हॉल में पहुंची थी। सब आगे जा रहे थे। फारिस और आफाफ की नजर एक दूसरे से मिली। फारिस का दिल इतनी जोर से धड़का कि चंद सेकंड के लिए फारिस को लगा कि धक धक आफाफ के कानों तक भी पहुंच जाएगी। आफाफ अपने हुस्न से बेनियाज खड़ी किसी की भी जान ले सकती थी। फारिस ने दूसरी नजर आफाफ पर नहीं डाली। बारात के आगे गुजर जाने के बाद आफाफ अंदर आ रही थी जब असफंद अचानक सामने आया। मिस आफाफ, इतनी खूबसूरत लगने की वजह क्या है? असफंद करीम किलर के 3 पीस में था। खुश शक्ल इंसान इतना पॉजिटिव कैसे रहता था? आफाफ सोच के रह गई। इतना कर्म कैसे कर रही है मुझ पर? मुझे देखकर आफाफ नजरें तेजी से फेर गई। बहुत प्यारी लग रही है। आफाफ ने आज पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिसका दुपट्टा साड़ी स्टाइल में सेट किया हुआ था। बालों का जोड़ा हुआ था लाइट मेकअप के साथ, गले में नेकलेस, कानों में टॉप्स। असफंद को नजरें हटाना मुश्किल लग रहा था। खुद को समझाता आफाफ को मुस्कुराकर देखता आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद निकाह की रस्म शुरू हुई। अरबाज से कबूल है के मराहिल पूछकर मरियम के पास जा रहे थे। सोनिया और आफाफ दोनों मरियम के पास खड़ी थी। पहली बार पूछने पर मरियम की आंखें आंसुओं से भर गईं। आफाफ खामोश खड़ी आंसू बहाती रही। सोनिया आफाफ को साथ लगाकर चुप करवा रही थी। दोनों बहनों ने जिंदगी में हर लम्हा एक दूसरे के साथ गुजारा था। हर तकलीफ का सामना दोनों ने मिलकर किया था। एक दूसरे की साथी बनकर हमेशा रही थी। आज एक अलग हो रही थी। दोनों बहनें इस वक्त रो रही थी। साइन करवाने के बाद शहराम मरियम को चुप करवाता आफाफ को साथ लगाए खड़ा था। आफाफ, मरियम ज्यादा दूर नहीं जा रही बच्चे, जब याद आए हम मिल लेंगे। आफाफ खुद के जज्बात पर काबू पाती सीधी हुई। निकाह होने के कुछ देर बाद खाना लगा देकर सब खाना खा रहे थे। आफाफ और सोनिया हाल में सबसे कुछ न कुछ पूछती ही रही। खाने से फ्री होकर अरबाज, शहराम और फारिस के साथ स्टेज की जानिब आया। कुछ देर बाद हॉल की लाइट ऑफ हुई। दुल्हन आफाफ के साथ चलती आ रही थी। लाइट का फोकस उन दोनों पर था। मरियम की नजरें झुकी थी। मेहरून और गोल्डन लहंगा पहना हुआ था, जिस पर जरी का काम था। गोल्डन ज्वेलरी जेबतन किए माथापट्टी से मरियम की पूरी लुक ही बदल गई थी। बालों का जोड़ा किए दुपट्टा सेट किया गया था, जो एक तरफ से दाएं कंधे पर था। नेचुरल मेकअप किए मरियम बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही चलती मरियम का चेहरा सुर्ख हो चुका था। कैमरे की रोशनी थी या नजरों की तपिश, ये आफाफ नहीं जानती। आफाफ स्टेज के नजदीक पहुंची और पास खड़ा होता नीचे आया। आफाफ मुस्कुरा रही थी मगर आंखें नम थी। मरियम का हाथ अरबाज के हाथ में दिया। आफाफ के चंद आंसू गालों पर बह गए। फाइज आंसू देखता परेशान हो उठा था, फिर बात समझता खामोश हुआ। अरबाज और मरियम स्टेज पर खड़े शूट करवा रहे थे। फाइज नीचे उतर गया।
कुछ देर बाद कुलसुम और सोनिया स्टेज पर बैठी रस्म कर रही थी। फाइज आफाफ के नजदीक आए जो खड़ी किसी से बात कर रही थी। एक्सक्यूज मी। जी बोले। आफाफ साइड पर हुई। कल मैंने आपको इतना कल मैं आपको इतना तैयार ना देखूं आफाफ। क्या समझूं मैं इस बात से? आफाफ आंखें बड़ी किए बोली। आफाफ मेरे अलावा आपको कोई ना देखे। औरत अगर खूबसूरत है तो ये सरेआम अपने हुस्न की नुमाइश ना करे। और मर्द के बारे में क्या ख्याल है आपका? आफाफ ने बेनियाजी से पूछा। बेफिक्र रहा करो, फाइज पर तुम्हारा ही हक है और ये परमिट बहुत जल्द दूंगा। आफाफ के चेहरे का रंग बदला तो फाइज काफी महसूस हुआ। रोई क्यों आप? बहुत जल्द आप भी इस घर में होंगी। आफाफ का दिल धड़का था। यहाँ सामने रुकती तो मजीद ना जाने क्या बोलता। आगे बढ़ने ही लगी थी जब फाइज सामने हो। जानता हूँ मोहतरमा, गुस्से में है। अगर मैं पहले दिन कॉल के कहता आफाफ मैं मिलना चाहता हूँ, क्या मिलते आप मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस खामोश था। आफाफ इतनी बेरुखी मत दिखाएं। फाइज में जाऊं? उसकी बात पर फाइज साइड पर हुआ। आफाफ ने स्टेज पर दूध पिलाई की रस्म की। आफाफ स्टेज पर आई। अरबाज के सामने गिलास रखा जो अरबाज ने आधा पीकर फाइज के सामने कर दिया। पी लो फाइज। सुना है जो दूल्हे के गिलास से आधा दूध पीता है अगला नंबर उसी का होता है। फाइज एक नजर आफाफ को देखता गिलास मुंह पर लगा गया। असफन का ध्यान फाइज पर पड़ा। असफन को अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ था। कमीज को ऊपर वाला बटन खोल गया। दिल में जलन हुई थी। आफाफ को गोल्ड का सेट तोहफे में मिला था जिसे कबूल करती आफाफ नीचे आ गई। कुछ देर बाद रुखसती का वक्त हुआ था। शहराम के लिए वक्त लम्हा बहुत नाजुक था। मरियम शहराम के साथ चलती बाहर तक आई थी। गाड़ी के नजदीक पहुंचती मरियम अपने आंसू पर काबू न रख पाई। माँ बाप की याद से दिल गमगीन हुआ था। तीनों बहन भाई आंसू बहा रहे थे। आफाफ मरियम से गली मिलती रो दी। फाइज खामोश खड़ा देखता रहा। आफाफ और मरियम की तकलीफ यहाँ कोई नहीं समझ सकता था। सोनिया उन दोनों को चुप करवा रही थी। अरबाज ने आगे होते आफाफ को भाइयों वाला मान देते चुप करवाया था। आफाफ वो भी आपका घर है, जब चाहे आप आ सकते हैं। अगर आप मजीद रोई तो यकीनन मैं घर दामाद बनने का सोच लूंगा। अरबाज की बात पर आफाफ समेत सब हंस दिए। आफाफ यूं ही मरियम का हाथ पकड़े खड़ी थी। आफाफ और सोनिया की मदद से मरियम फ्रंट सीट पर बैठी। मरियम के बैठते ही अरबाज गाड़ी में सबसे मिलता बैठा था। कुलसूम, नवाज, सैयद नवाज और फाइज अलग गाड़ी में बैठे थे। सब मेहमानों को रुखसत करके शहराम, सोनिया और आफाफ घर के लिए निकले। मरियम का वेलकम घर आते बहुत खूबसूरत अंदाज में किया गया था। अरबाज और फाइज की कजन इस वक्त सब मौजूद थी। मजीद कुछ रस्में करके मरियम को उसके कमरे में छोड़ने जाने लगी। अरबाज सिरे से सबको मना कर चुका था। मैं खुद अपनी बीवी को ले जाऊंगा, आप सब इतनी सहमत ना करें। अरबाज फाइज के पास से उठकर मरियम के नजदीक गया। मुस्कुराते हुए अपना हाथ मरियम के हाथ के सामने किया जिसे मरियम ने शर्माते हुए थामा। मरियम खड़ी हुई। अरबाज आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता मरियम का लहंगा साइड पर पकड़ता सीढ़ों की जानिब बढ़ गया। दोनों पर पहुंचते अपने कमरे की जानिब बढ़े थे। मरियम ने आज पहली बार अरबाज का घर देखा था। अरबाज कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर बढ़ा। मरियम ने कमरे को एक नजर देखा था। उसने आज से पहले इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। अरबाज रूम बहुत प्यारा है, मरियम ने कहा। बीवी प्यारी है, रूम भी तो प्यारा होगा ना? अरबाज मुस्कुराते हुए कहकर हाथ पकड़ता आगे बढ़ गया। रूम का फर्नीचर बहुत खूबसूरत था। क्रीम कलर के रेशमी पर्दे हवा में झूल रहे थे। पूरा कमरा बेहद स्टाइलिश तरीके से सेट था। फूलों की खुशबू से कमरा महक रहा था। रोशनी में डूबा कमरा मरियम को बेइंतहा पसंद आया। अरबाज मरियम को सोफे पर बैठा चुका था। अरबाज तुम तो मुझसे बात मत करो। मरियम कमरे में आती है अपनी टोन में आई। क्या हुआ? तुमने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। मंदर उठेपन से बोले। यार मैं जानता हूँ वही करने लगा था, तुमने ही शिकवा कर दिया। इतनी खूबसूरत लग रही थी, वहां बैठ कर सोचता रहा कि घर जाके बोलना क्या है। ज्यादा बोलो मत, अभी तक तो कुछ बोला नहीं। मरियम हनूस नाराज थी। मरियम आज तो गुस्सा मत करो, नया नया शोहर बना हूँ। अरबाज नीचे बैठा, दोनों हाथ मरियम के अपने हाथ में थामे। बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, जितनी मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तुम पर लाल जोड़े में इतना रुपए का मैंने सोचा नहीं था। तुम मेरी हो, यकीन नहीं आ रहा। जब इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती हो तो बहुत प्यारी लगती हो मरियम। अरबाज उसके दोनों हाथ चूम गया। तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। मरियम बोली। आई लव यू सो मच। मरियम को चुप देखकर अरबाज फिर से बोला। आई लव यू। मरियम आज तो आगे से कुछ बोलो। अरबाज ने कहा। आई लव यू टू। मरियम ये कहकर हंस दी। जब तुम मुस्कुराती हो तो एक साइड का डिम्पल मेरा दिल लूट लेता है। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ ही रहना चाहिए। मरियम बेनियाजी से बोली। बंदा बशर आपका है। अरबाज बोलते अपना सर मरियम के घुटनों पर टिका गया। इतने खूबसूरत लम्हात भी जिंदगी में तुम्हारे साथ देखूंगा सोचा नहीं था। अरबाज की बात पर मरियम ने उसके सटे हुए बालों में नरमी से हाथ चलाया और खराब कर चुकी थी। अरबाज को खामोश देख मरियम ने बुलाया। अरबाज। हाथ क्यों रोका मरियम? कितना अच्छा लग रहा था मुझे। अरबाज ने कहा। तुम्हें अच्छा लग रहा है मगर मैं थक गई हूँ इस ड्रेस में, बहुत हैवी है। अरबाज मरियम की बात सुनकर खड़ा हुआ। मरियम का सर दर्द होने लगा था। उठकर मिरर के सामने आई। चेयर पर बैठ गई। खड़े होने की मजीद हिम्मत नहीं थी। मरियम के बैठते ही अरबाज ने बालों से पिंस उतारते दुपट्टा अलग किया।
मरियम दोनों हाथ सर पर रख के सुकून महसूस कर रही थी। जूड़े से पिंस खुद निकाल कर सामने रख रही थी। अरबाज ने मरियम के झुमके उतारे थे। इतने इतने हैवी हैं। बिल्कुल, मरियम ने बोलते ही नेकलेस उतार कर सामने रखा। तुम तो सिंपल भी बहुत प्यारी लग रही हो। अरबाज मिरर में उसका अक्स देखता हुआ बोला। मैं हूँ ही प्यारी, मरियम कहती हुई खड़ी हुई। मुझे चेंज करना है, कोई ड्रेस है? हाँ रुको, मैं लाता हूँ। 2 मिनट बाद ही अरबाज वापस आया। मरियम अरबाज से नाइट सूट पकड़ते बाथरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वापस आई थी। लहंगा अरबाज ने पकड़कर सोफे पर रख दिया था। मरियम, मैं तुम्हारे लिए। अरबाज ने बेड पर रखा बॉक्स उठाकर सामने किया। तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा, तुमने तो मांगा नहीं। मैं पूछने ही वाली थी, तुमने पहले ही दे दिया। क्या है इसमें? मरियम ने पूछा। खुद खोल कर देख लो। मरियम ने बॉक्स खोला तो पहले अरबाज की तरफ और फिर बॉक्स की तरफ, जिसमें डायमंड का सेट पूरी आबोताब से चमक रहा था। अरबाज, ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। बस तुम्हें पसंद आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, पसंद कर लिया। मरियम मुस्कुराते हुए बॉक्स बंद करते अरबाज के सीने लगी और फिर ऊपर सर उठाते बोली, अब इतनी भी बुरी नहीं मैं, बस कभी कभी गुस्सा दिलाते हो तुम मुझे। अरबाज को मरियम इतने लाड से बोलती बेहद प्यारी लगी थी। सर नीचे कहते हुए मरियम का सर चूम रहा था। मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी। बस ऐसे ही रहना, मरियम ने कहा। जो हुक्म। बदले तो जान ले लूंगी। मरियम ने उसे धमकाना जरूरी समझा। वो तो पहले ही ले चुकी और अरबाज मुस्कुराता हुआ बोला। फारिश अपने कमरे में कुछ देर पहले ईशा की नमाज पढ़ के बैठा था। मोबाइल पर माहम की वीडियो कॉल आने लगी। फारिश ने कॉल पिक करते मोबाइल सामने किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? भाई मुझसे बात मत करें। क्यों, क्या हुआ? माहम मुंह फुलाए हुए थी। आपने मुझे खुद कॉल क्यों नहीं की? माहम, बच्चे मैं करने वाला था, इससे पहले आपने कर ली। चले माफ किया। बताएं अरबाज भाई की बारात का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। अफाफ आपी कैसी लग रही थी? बहुत प्यारी लग रही थी, आप जैसी। सच में? माहम जोर से ज्यादा खुश हुई। हाँ बिल्कुल सच में। मामा कहाँ है? मेरे पास ही बैठी है। मरियम ने मोबाइल फरियाद की तरफ किया। दोनों ने हाल अहवाल पूछा। फरियाद सीम मुद्दे की बात पर आई। अफाफ से बात हुई? जी हुई थी। क्या लगता है? अभी वो गुस्से में है और उसकी मंगनी हो चुकी है। बार बार मुझे सुनाना नहीं भूलती। फाइज की मासूम शक्ल देखकर माँ और फरियाद दोनों बेसाख्ता हंसी थी। फाइज, तुमने बहुत तंग किया है उसे। अब अफाफ कर रही तो बर्दाश्त तो कर। हो बर्दाश्त नहीं हो रहा? एक मसला है, फाइज बोला। कौन सा? जिससे अफाफ की मंगनी हुई है वो मेरा दोस्त है। फारिस की बात सुनकर फरियाद चुप हुई। अब तुम क्या करोगे फारिस? मैं कुछ दिनों में असफल से बात करने का इरादा रखता हूँ। चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे। किसी को तकलीफ मत पहुंचा। अल्लाह को दिल तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं फारिस। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा अब तुम आराम करो, फिर बात होगी इंशाल्लाह। फरियाद और माम खुदा हाफिज कहती कॉल बंद कर गई। फारिस खैर मरी नुक्ते को बैठा घूर रहा था। अब आगे न जाने क्या होने वाला था। फजर की नमाज पढ़कर अफाफ फिर से सो गई थी। 8 बजे आंख खुली तो याद आया नाश्ता लेकर जाना है। जल्दी से उठकर तैयार होती नीचे आई। अफाफ, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। नाश्ता लेकर जाना है, चले? जी भाभी। कुछ देर बाद अरबाज के घर पहुंचते तीनों नाश्ता लिए अंदर दाखिल हुए। अरबाज और मरियम अभी नीचे आए थे। अरबाज की 3 से 4 कजन्स भी मौजूद थी। कलसुम नमाज सबसे मिल रही थी। अफाफ मरियम को गले लगाकर खड़ी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अफाफ ने खुद पर नजरें महसूस करते ऊपर देखा। फारिस खड़ा गहरी संजीदगी से अफाफ को ही देख रहा था। अफाफ का चेहरा सुख हुआ। क्या हो गया है इनको? तो पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अफाफ झुंझलाई। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अफाफ मरियम से कोई बात कर रही थी जब बिल्कुल सामने वाली चेयर पर फारिस आकर बैठा। अफाफ ने एक नजर देखने के बाद दोबारा नहीं देखा। सामने बैठी फारिस के सामने बमुश्किल आधा ब्रेड का पीस खा पाई। नाश्ता करने के बाद मजीद कुछ देर बैठकर शहराम, सोनिया और अफाफ वापस चली गए। वलीमे का फंक्शन शाम का था। घर आकर अफाफ अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी जब मोबाइल पर कॉल आने लगी। अफाफ ने मोबाइल पकड़कर कॉल पिक करते फोन कान से लगाया। हेलो, कैसी हो अफाफ? मैं ठीक हूँ असफर, आप बताएं इस टाइम कॉल कैसे की? अफाफ ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला। क्यों, मेरा इतना हक नहीं जब चाहे कॉल कर सकूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप कल रात बारात से वापस आते हुए मुझसे कुछ नहीं बोले, कुछ हुआ है क्या? अफाफ ने पूछा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने भी कुछ महसूस किया है। असफर का लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। क्या हुआ है उसने पूछा, मगर असफर बिना कुछ कहे फोन बंद कर गया। अफाफ ने भी दोबारा कॉल नहीं की, मगर समझ नहीं आया कि उसे हुआ क्या है। रात का फंक्शन था, सब हाल में मौजूद थे। अफाफ सैलून से लेट हो गई थी जिसकी वजह से हाल में पहुंचते उनको देर हुई। अरबाज और मरियम की एंट्री भी हो चुकी थी। अफाफ और सोनिया सीधी स्टेज पर गईं। अफाफ ने फूलों का बुकेट अरबाज को पकड़ाया। जो शुक्रिया कहते अरबाज ने पकड़ा। मरियम ने लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जिस पर सिल्वर वर्क था। डायमंड का नफीस सेट गले की जीनत बना था। बालों को खूबसूरत अंदाज में सेट किया गया था। ग्लोसी मेकअप किए मरियम हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी।
आफाफ दोनों से मिलकर नीचे आई। सामने से चलता हुआ असफंद आ रहा था जो ब्लैक कलर के 3 पीस में था। चेहरा बिल्कुल संजीदा था। दूसरी तरफ शहनाज से मिलते फाइज का ध्यान भी उधर ही था। आफाफ ने मल्टी कलर की साड़ी पहनी थी, ग्लोसी मेकअप किया हुआ था, कानों में झुमके, बालों को स्ट्रेट करके पीछे खुला छोड़ा था। आफाफ ना चाहते हुए भी साड़ी का पल्लू संभालती असफंद के करीब चली आई। कुछ कदमों के फासले पर दोनों रुक गए। कैसे हैं आप? तुम्हारे सामने हूँ, कैसा लग रहा हूँ? असफंद ने कहा। अच्छे लग रहे हैं। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? फाइज जो चलता हुआ उनके नजदीक आ रहा था, असफंद का सवाल सुनते तेजी से रुख पलट गया, मगर गया नहीं। आफाफ का दिल धड़का। दोनों एक साथ खड़े थे। क्या कहती क्या नहीं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो कंफ्यूज हुई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है आफाफ। क्या मुझसे मोहब्बत करती हो? असफंद ने फिर से पूछा। पहले बताएं हुआ क्या है? हुआ क्या ये पूछ रही हो? असफंद ने दोहराया। आफाफ ने हाँ में सिर हिलाया। मेहंदी की रात तुम फारिस के साथ हाल से बाहर क्यों आ रही थी? और वो अंदर क्या लेने गया था? आफाफ और असफंद लोगों से हटकर खड़े थे। फारिस अगले टेबल पर दूसरी तरफ किए खड़ा था। आफाफ को लगा असफंद ने मुंह पर थप्पड़ मारे बिना ही मार दिया है। आवाज गले में रुंध गई थी। गुस्सा तो बहुत आया मगर कुछ कह ना सकी। वो तो बस ऐसे ही इत्तेफाक था। असफंद में तो मिल ही पहली बार रही थी। ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने पूछा तुम हाल से उसके साथ बाहर कैसे गए और वो अंदर क्या लेने गया था? चलो इस बात को छोड़ो। जब मेहंदी की रात आए थे तुम और वो खड़े क्या बातें कर रहे थे जबकि सब वहां से हट चुके थे? आफाफ खामोश रही। देने के लिए कोई दलील ही ना थी। असफंद बस। आफाफ ने उसे टोका। क्या बस? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई एंगेज होकर ये सब करते हुए? ये क्या तरीका है बात करने का? असफंद हम बाद में बात करेंगे। आफाफ ने उसे टालना चाहा। अगर अब मुझे फाइज तुम्हारे इर्द गिर्द भी नजर आया तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आज पहली बार आफाफ को असफंद से खौफ आया था। फाइज का दिल क्या पलट कर मुंह तोड़ दे मगर खामोश रहा। आफाफ आंखों में बेमोल आंसू लिए खड़ी रही। असफंद के पास से गुजरती के आफाफ तेजी से आगे बढ़ गई। आफाफ ने खाना मरियम के स्टार पर थोड़ा सा टेस्ट किया था। अजीब घुटन महसूस हो रही थी यहाँ। मजीद 2 घंटे बाद फंक्शन खत्म हुआ। अरबाज और मरियम आज शहराम के साथ जा रहे थे। आफाफ बिल्कुल खामोश थी। ये बात मरियम कब से महसूस कर रही थी। अगले दिन शाम के 5 बज रहे थे जब मरियम और अरबाज को लेने आए। कलसूम, फाइज और सैयद नवाज तीनों थे। सब खाना खा रहे थे। आफाफ से बात करना बहुत जरूरी था मगर फिर पता नहीं मुलाकात कब हो। फाइज ने हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का गिलास खुद के कपड़ों पर गिरा लिया। आफाफ किचन में स्वीट डिश लेने गई थी। फाइज तेजी से खड़ा हुआ। सबका ध्यान अब उस तरफ था। आप बैठे रहे। अचानक गिर गया। मैं वॉश कर लेता हूँ। फाइज कहता है ड्राइंग रूम से निकल कर बाहर गया। आफाफ जो डिश पकड़े आ रही थी फाइज को देखकर रुक गई। किचन में आए मोहतरमा बात करनी है। मुझे नहीं करनी और ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? आफाफ को यकीन था उसने जानबूझकर ऐसा किया था। आफाफ प्लीज किचन में आओ। कुछ देर बाद दोनों किचन में खड़े थे। बोलें क्या बात करनी है? आफाफ कल जब असफंद ने इतनी बदतमीजी से बात करा था आप कुछ बोली क्यों नहीं? क्या कहती बता देती उसे। आफाफ गुस्से में बोली। फाइज ने अपनी आंखें बंद की। अब आफाफ को कौन समझाए? इस तरह आंखें बड़ी करके गुस्से से देखती कितनी प्यारी लगती थी। क्या बता देती? फाइज हंसी छुपाता बोला। आफाफ को अपने अल्फाज याद आए तो खुद पर काबू पा गई। देखिए फाइज, अब आप मुझसे बड़े हैं। मैं अब भी छोटी हूँ। अब क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? आफाफ ने उसे उसके ही अल्फाज याद दिलाए। क्योंकि अब मैं मोहब्बत करता हूँ। प्यार मोहब्बत में उम्र कौन देखता है यार। नंबर लिखवाओ अपना। फाइज मोबाइल निकालता बोला। मैंने नहीं देना। क्यों नहीं देना? फाइज ने पूछा। मेरी मर्जी। शादी के बाद आपकी मर्जी चलनी है मोहतरमा। अभी तो मुझे अपनी मर्जी करने दें। नंबर दें। फाइज ने उसकी बात को कोई अहमियत ही ना दी। जरूरी बात करनी है प्लीज। आफाफ गुस्से में अपना मोबाइल नंबर उसके मोबाइल में लिखकर वापस पलट चुकी थी। फाइज ने आफाफ लिखकर आगे हार्ट इमोजी बना दिया। नंबर सेव करके आफाफ के सामने किया। अब ठीक है? आफाफ कोई भी रिएक्ट किए बिना खड़ी रही। अब जाओ मैं आता हूँ। आफाफ ने नम आंखों से फाइज की तरफ देखा और फाइज वहीं जम गया। देखते ही देखा आफाफ की आंखों से आंसू निकल गए। अगर तब आपने मेरी इतनी नाकदरी ना की होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते हैं। फाइज आज हमारे दरमियान कोई असफंद ना होता या आज इस तरह ना आपको मुझसे बात करनी पड़ती। आपके मामले में मेरी खुद पर नहीं चलती। बहुत गुस्सा आता है इस दिल पर जिसे आपके अलावा कुछ नजर नहीं आता। मुझे आज भी आपसे पहले दिन की तरह मोहब्बत है। दिमाग कहता है छोड़ दो मगर दिल फिर भी आपकी तलब में तड़पने लगता है। आज मेरे हालात के जिम्मेदार आप हैं। आफाफ कहकर आंसू साफ करती किचन से निकल गई। पीछे फाइज खड़ा खामोश था। कुछ बोलने के काबिल आफाफ ने छोड़ा ही कब था उसे। और गलत भी तो कुछ नहीं कहा था उसने। शादी को खत्म हुए आज 10 दिन हो चुके थे। आफाफ और फाइज के दरमियान उस दिन के बाद अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। आफाफ बैकग्राउंड से सर टिकाए बैठी थी। मरियम की शादी के बाद कमरा बिल्कुल सोना लगने लगा था। तभी फोन पर कॉल आने लगी। आफाफ ने मरियम की कॉल देखते कॉल पिक की। कैसी हो मरियम? ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। तुम अपना बताओ क्या कर रही हो? मैं कुछ खास नहीं कर रही। अरबाज फारिस भाई के साथ पैकिंग करवा रहे हैं। मैं भी रूम में आई हूँ। क्यों? फारिस कहीं जा रहे हैं क्या?
واپس ترکی جا رہے ہیں، ارجنٹ کام ہے۔ مریم کی بات سنتے عفاف کا دل مٹھی میں بند ہوا۔ کیا قسمت نے ایک بار پھر انہیں جدا کر رہی تھی؟ فائز نے اس بار بھی اسے نہیں بتایا۔ عفاف کا بس نہیں چلتا، کیا کر دے؟ مریم، فائز گھر ہے؟ ہاں۔ عفاف اسی پل کال بند کر گئی۔ 15 منٹ بعد مین گیٹ سے گاڑی اندر آتے دیکھ مریم حیران ہوئی، جو اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ عفاف! مریم تیزی سے کمرے سے نکلتی نیچے آئی۔ شکر ہے اس وقت گھر میں آنٹی انکل نہیں ہیں۔ عفاف مریم کو نیچے آتے دیکھ اس کے پاس آتی بولی، فائز کہاں ہے؟ اف! عفاف کیا کر رہی ہے؟ اور باز بھی ہیں فائز کے ساتھ۔ تم میری تکلیف کیوں نہیں سمجھتی؟ اس بار اپنی محبت کو خود سے دور جانے نہیں دے سکتی مریم؟ عفاف کی آواز گلے میں رون گئی۔ تب تو فائز خود نہیں چاہتے تھے، اب اگر چاہتے بھی ہیں تو جانے دو۔ اس بار ان کی جدائی میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس کی بات پر مریم چپ ہوئی۔ فائز بھائی کا روم اوپر سیکنڈ والا ہے۔ عفاف سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ عفاف دروازہ کھولتی اندر آئی، پیچھے ہی مریم تھی۔ ارباز عفاف کو یہاں اس ٹائم فائز کے کمرے میں کھڑا دیکھ کر حیران ہوتا خاموشی سے نکل گیا۔ مریم ارباز کا ہاتھ تھامے نیچے چلی آئی۔ فائز جو شرٹ بیگ میں رکھ رہا تھا وہیں کھڑا عفاف کو دیکھ رہا تھا۔ عفاف کو اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ عفاف، آپ اس ٹائم؟ آپ واپس جا رہے ہیں؟ فائز ساری بات سمجھ گیا مگر خاموش رہا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ وہ دوبارہ بولی۔ ہاں ضروری کام ہے، مجھے جلدی آ جاؤں گا۔ عفاف فائز سے چند قدم دور کھڑی تھی، خوبصورت آنکھیں پھر سے اس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو بار بار مجھے چھوڑ کے جانے کا؟ ایک ہی بار جان کیوں نہیں لے لیتے فائز؟ عفاف کو شدت سے روتے دیکھ فائز کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ عفاف میری بات تو سن لو یار، میں جا رہا ہوں بس چند دنوں کے لیے، ایک کیس کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ فائز نے فوراً سے پہلے وضاحت دی۔ کیسا مسئلہ؟ عفاف فوراً بولی۔ میں بھی نہیں بتا سکتا۔ ابھی بتائیں مجھے، جیسا بھی مسئلہ ہے۔ وہ بضد تھی۔ اچھا بیٹھو، سب سکون سے میرے بات سننا۔ عفاف صوفے پر بیٹھی، فائز بیڈ پر بیٹھا تھا، عفاف کو ساری بات سنا رہا تھا جو عفاف کو حیران پہ حیران کر رہی تھی۔ فائز نے ان الفاظوں میں عفاف کو سب بتایا کہ وہ سمجھ جائے آسانی سے۔ فائز اپنی بات مکمل کر کے عفاف کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو جانا چاہیے، عفاف نے کہا۔ میں کبھی نہ جاتا اب تمہیں ساتھ لیے بنا، مگر سمجھو بہت ضروری ہے، میرا وعدہ ہے تمہارے لیے واپس آؤں گا عفاف۔ عفاف کے گال سرخ ہوئے تھے، فائز کی نظروں سے بچنے کے لیے اوپر نہیں دیکھ رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، اس نے اسے بتایا۔ میں وہاں جا کر تمہیں فون کرنا بالکل نہیں بھولوں گا، اور اسفند کی وجہ سے پریشان مت ہونا، اسے میں دیکھ لوں گا۔ آنکھوں سے قیمتی آنسو بار بار مت نکلے، اس بار فائز خود کہہ رہا ہے وہ تمہارے لیے آئے گا۔ عفاف اپنا خیال رکھا کرو، کتنی کمزور ہو گئی ہو، پہلے تو ایسی نہیں تھی، اور اب دیکھو خود کو، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ کوئی اسے بتائے کہ فکر کرتا ہے انسان اسے کتنا حسین لگ رہا تھا، دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا اتنا خوبصورت انداز پہلے کہاں دیکھا تھا؟ عفاف دھڑکنوں کو سنبھالتی یا اس کی باتیں سنتی؟ آپ کو میں کب اچھی لگتی تھی، پہلے یا اب؟ اس نے پوچھا۔ دونوں بار۔ میں نے زیادہ اچھا پوچھا ہے۔ پہلے رونق تھی چہرے پر، اور لیکن میرے آنے تک واپس آ جانی چاہیے، اب خود پر توجہ نہیں دے رہی۔ رونا کم کرے محترمہ، ٹھیک ہو جائیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فائز نے کہا۔ بے فکر رہیں، دعاؤں میں تو آپ ہمیشہ ہی شامل رہیں۔ عفاف یوں بولتی اسے بے حد بیائی لگی۔ جلد ملیں گے، عفاف منہ میں انشاءاللہ کہتی صوفے سے کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں۔ فائز عفاف کو مسکراتے دیکھ کتنا خوش تھا، اس کے پاس بیان کرنے کو الفاظ نہیں تھے۔ دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، کم از کم دونوں کی ناراضگی تو اگلے دن صبح کے 10 بجے حماد فائز کو پک کرنے آیا۔ فائز فارم ہاؤس پہنچتے فریش ہوتا، پھر سے گاڑی میں سوار ہوا تھا۔ اگلے 40 منٹ بعد فائز فریاد سیم کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ فائز گاڑی سے اترتا مین گیٹ کی طرف بڑھا، ڈور بیل بجائی جو اگلے ہی لمحے کھلا تھا۔ فریاد سیم دروازہ کھولتے ہی سامنے آئی۔ اپنے سامنے فائز کو دیکھتے فریاد سیم پھر سے رونے لگی۔ ایک امید کی کرن نظر آئی تھی، دروازے سے پیچھے ہوئی تھی۔ فائز اندر آیا۔ فائز، میں کیسے شکریہ ادا کروں، کیسے کہوں کہ میری بیٹی کے لیے واپس آئے ہو؟ آپ بیٹھ جائیں اور مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ اب تک کسی کا دوبارہ فون آیا؟ نہیں، کسی کا نہیں آیا، بس مجھے مہم لا دو فارس، میں لے آؤں گا، آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ وہ یقین دلاتے ہوئے بولا۔ وہ چاہتے کیا ہیں جنہوں نے مہم کو اسکول کے باہر سے اغوا کیا ہے؟ فائز اور فریاد سیم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی کا فون آیا تھا، اس نے کہا میں طلاق کے پیپرز پر سائن کر دوں یا اپنی بیٹی کو رکھ لوں۔ فائز، میرا شوہر ساتھ نہیں، مگر اس کا نام میرے لیے بہت ہے، میرے دونوں رشتے بہت ضروری ہیں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کڈنیپرز کی کال آئی آپ کو؟ فائز نے پوچھا۔ ہاں آئی تھی، مگر کل صبح ہی، اس کے بعد نہیں آئی، پہلی کال میں ہی بتا چکی ہوں تمہیں۔ 24 گھنٹے بعد فون کریں گے یہ پوچھنے کے لیے کہ میں نے سائن کیے کہ نہیں، مگر اب 30 گھنٹے ہو گئے ہیں، ان کی کال نہیں آئی۔ وہ پریشانی سے روتے ہوئے بولی۔ کریں گے ضرور، مگر اب آپ نے وہ کرنا ہے جیسا میں کہوں گا۔ فائز کچھ سوچتے کھڑا ہوا، حماد کو کال کر کے اندر بلایا۔ تینوں کے درمیان کوئی بات چل رہی تھی، تبھی فریاد سیم کے موبائل پر کال آنے لگی۔ فریاد فائز کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے کال پک کرنے کا کہا، ساتھ ہی فون اسپیکر پر کیا۔ میڈم، جو کام کہا تھا وہ ہوا کہ نہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میری بیٹی واپس کرو اور پیپرز لے جاؤ، ہم سے ہوشیاری مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی، دوسری طرف سے دھمکایا گیا۔ میں کچھ نہیں کروں گی، میری بیٹی ہے آپ کے پاس۔
ہم تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کر رہے ہیں، اگلے 1 گھنٹے میں وہاں پہنچو، پیپرز دوگی، بیٹی مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی حماد نمبر ٹریس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ دوسری طرف سے کال بند کر دی گئی، نمبر بھی ٹریس ہو چکا تھا۔ فریاد، حماد اور فائز تینوں گاڑی میں بیٹھے اسی ایڈریس پہ جا رہے تھے جو ابھی سینڈ ہوا تھا۔ یہ جگہ ترکی شہر کے مرسن سے نکل کر لوکیشن پر پہنچتے تینوں گاڑی سے اترے تھے۔ جگہ تو کافی پرانی ہے، حماد بولا۔ ہاں مگر یہاں تو لگ رہا ہے عرصے سے کوئی رہا ہی نہ ہو۔ حماد اور فائز فریاد کو لیتے آگے بڑھے۔ یہاں سے چل کر جانا پڑے گا، گاڑی آگے نہیں جان سکتی، 5 منٹ کا راستہ مزید بتا رہا ہے۔ فائز، مجھے خوف آ رہا ہے، اگر ان کو ہم پہ شک ہو گیا تو؟ آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں یقین دلاتا ہوں مام کو ہم یہاں سے نکال کر ہی لے جائیں گے۔ تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے تینوں مطلوبہ جگہ پر پہنچے تھے۔ فائز نے ہاتھ میں پکڑے پیپر فریاد کو پکڑائے۔ فائز دونوں کو وہیں چھوڑ کر خود پوری طرح سے جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ خطرہ کہیں سے بھی ہو سکتا تھا۔ اچانک اوپر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ بلڈنگ ابھی تعمیر ہوئی تھی مگر مکمل نہیں تھی، ذرا سا بولنے پر آواز گونج رہی تھی۔ آخر کب آئے گی اس کی ماں؟ میرے سر میں درد ہو گیا ہے۔ فریاد سیم خود سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ فائز اور حماد سیڑھیوں کے نیچے کھڑے ہوئے مزید پیچھے ہو گئے۔ آپ جائیں اوپر، ایک بار ان کے کہنے سے پیپرز آگے نہیں کرنے، پہلے مام آپ کے حوالے کریں پھر پیپرز دیں گی، آگے ہم سب سنبھال لیں گے۔ اگر میں گیا تو مام کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ فریاد کی خوف سے جان نکل رہی تھی پر بات بیٹی پر تھی۔ فائز کی بات سے حوصلہ ہوا تھا۔ فائز اور حماد یہ کہہ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ساتھ والے کمرے میں کباڑ کے سامنے کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ فریاد نے کھڑے ہو کر اس نمبر پر کال کی جو اگلے ہی سیکنڈ اٹھا لی گئی۔ میں آ گئی ہوں مگر یہاں کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی گیم مت کھیلنا، فریاد کو دھمکایا گیا۔ نہیں نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میری بیٹی آپ کے پاس ہے۔ نقابپوش اوپر سے کھڑا نیچے جھانکا۔ فریاد کان سے فون لگائے کھڑی نظر آئی۔ اچھا اب سیدھی اوپر آتی جانا۔ فریاد فون بند کرتی منہ میں اللہ کا نام لیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اوپر پہنچتے فریاد سامنے کا منظر دیکھ رونے لگی۔ ماہم اپنی ماں کو دیکھتی مزید شدت سے رو دی۔ کرسی پر ماہم کو سختی سے ساتھ باندھ کر بٹھایا ہوا تھا۔ 3 آدمی اس وقت نقاب سے چہرہ ڈھانپے ہوئے تھے۔ فریاد خود کو سنبھالتی چپ ہوئی۔ پیپرز لائی ہو؟ سامنے کھڑا مرد کافی سختی سے بولا۔ ہاں ہاں لائی ہوں، یہ ہیں، اس ٹیبل پر رکھ دو۔ اس آدمی نے اشارہ کیا۔ نہیں، پہلے میری بیٹی میرے حوالے کرو، فریاد نے کہا۔ پہلے پیپرز دو ہمیں۔ نہیں، پہلے میری بیٹی پھر پیپرز دوں گے۔ مجھے آپ لوگوں پر یقین نہیں۔ اب تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم تمہاری بیٹی بھیجتے ہیں مگر کوئی ہوشیاری کی تو تم اور تمہاری بیٹی ماری جاؤ گی۔ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے میری بیٹی دو پہلے۔ دوسرا آدمی پاس کھڑا اشارہ ملتے ہی مام کو رسیوں سے آزاد کرنے لگا۔ فائز اور حماد پچھلی جگہ سے اوپر پہنچ چکے تھے۔ فریاد سیم فائز کو بالکل سامنے والے کمرے میں کھڑے دیکھ چکی تھی، درمیان میں یہ لوگ تھے۔ مام کو رسیوں سے آزادی ملتے ہی کرسی سے کھڑا کیا گیا۔ مام بھاگتے ہوئے اپنی ماں کی طرف لپکی۔ رونا دھونا بعد میں، آپ پیپرز دو۔ ایک نقاب پوش چلتا ہوا اب خود فریاد اور ماہم کے نزدیک آ رہا تھا۔ آگے ہو کر فریاد کے ہاتھ سے پیپر چھیننے چاہے جو فائز کے اشارے دیکھتے ہی ہمت کرتے دھکا دے کر ماہم کو لے کر نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ اسی پل فائز نے اس نقاب پوش کی ٹانگ پر گن سے فائر کیا۔ دوسرے 2 نقاب پوش تیزی سے آگے ہوتے اندھادھند فائر کرتے چھپ گئے۔ تیسرا ٹانگ پر فائر لگنے سے در سے کراتا ہوا زمین پر گر گیا۔ فریاد اور ماہم خوفزدہ تھی۔ حماد خود کا بچاؤ کرتا فریاد اور ماہم تک پہنچتا ان کو لے کر نیچے بڑھا۔ فائز نے دوسرے کے بازو میں گولی مار کر اسے زخمی کیا تھا۔ آہستہ قدم لیتا کمرے سے نکلتا تیسرے نقاب پوش کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ اپنے ساتھی کو پکڑے جانے کے خوف سے در سے کراتے انسان نے فائز کے کندھے پر گولی ماری۔ گولی کندھے کے اندر گرم شیشے کی طرح ہڈیوں کو چیرتی ہوئی گزری۔ فائز اسی پل واپس اس پر دوبارہ فائر کر چکا تھا۔ خون ابل کر باہر آیا۔ ساتھ ہی تیسرے کو گردن سے پکڑا۔ حماد برق رفتاری سے اوپر آیا۔ فائز کو دیکھتے خود کو سنبھالتا تیزی سے آگے ہوتا خود تیسرے نقاب پوش کو پکڑ چکا تھا۔ سر آپ کا خون بہہ رہا ہے، حماد نے کہا۔ اب تینوں کو فارم ہاؤس پہنچاؤ۔ فائز نے حکم سناتے اگلے ہی پل پینٹ کی جیب سے سرنج نکال کر اس کی گردن میں چبائی۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ فائز نے جیسے ہی بازو اس کی گولی میں ماری تھی وہ درد سے کراتا پہلے ہی بے ہوش پڑا تھا۔ فریاد کے ہاتھ سے پیپر کھینچنے والے کے منہ پہ فائز نے لگاتار 3 مکے مارے تھے۔ دونوں اس وقت درد سے نڈھال پڑے تھے۔ رات گئے فارم ہاؤس پر پہنچا تھا فائز۔ حماد فائز کی طرف گاڑی دیکھتا تیزی سے اس کی طرف آیا۔ سر ان کو ہوش آ گیا ہے، اچھا چلو ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ یہ کہتے دونوں چلتے ہوئے فارم ہاؤس میں داخل ہوئے جس میں ایک سیکرٹ روم میں موجود تھا۔ فائز اور حماد اندر آتے ماسک پہن چکے تھے۔ حماد نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائی، پورے کمرے میں سرخ روشنی ہو چکی تھی۔ سامنے بیٹھے تینوں لڑکے کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ عجیب قسم کی بو پورے کمرے سے آ رہی تھی۔ فائز تینوں کے بالکل سامنے براجمان ہوا۔ بتاؤ کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ فائز کے پوچھنے پر تینوں خاموش رہے۔ میں بار بار نہیں ایک بات بولتا، ایک بار ہی پوچھا ہے، بتاؤ کس نے کہا تھا؟ گولیاں ابھی بھی تم لوگوں کی نکالی نہیں گئی، زخم ناسور بن جائے گا اور تم لوگوں کے بازو اور ٹانگیں ضائع ہو جائیں گی، اس سے پہلے بتاؤ۔ ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا، پہلا بولا۔
तीनों को फिर से खामोश देखते फाइज ने हमाद की तरफ देखा। अब इनको इतना मारो कि मेरे कमरे तक आवाज आनी चाहिए और रुकना नहीं तुमने। फाइज कहता हुआ कुर्सी से उठा, हमाद को बेल्ट हाथ में पकड़े देख दरमियान वाला फौरन बोला, हम बता देते हैं मगर हमें मारो मत। ये तो बेल्ट देखते ही मान गए। हमाद फाइज के कान के नजदीक होता बोला, आज इन आजकल के लड़कों में ये दम नहीं कि ये मार बर्दाश्त कर सके। गन पॉइंट पर सब करते हैं, जानता हूँ मैं सब बोल देंगे। बताओ किसने किया? फाइज ने पूछा। सर हमें छोड़ दें, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमाद उसको इनसे अलग करो और इतना मारो कि इसे पता चल जाए। जैसा सवाल पूछा जाए उसे उसका जवाब उसके मुतालिक ही देना होता है कि कोई और नहीं। फाइज को कम मिलता है, हमाद अपने काम में मसरूफ हुआ। हमाद उसे लेकर मुंह पर पुराना कपड़ा डाले बेल्ट से मारने लगा। दूसरे दो खौफ से कांप रहे थे। हमें पाकिस्तान से एक औरत ने फोन किया था और ये सब करने का कहा था। हमें मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, बस हमने कर दिया। सर हमने सच बताया, हमें जाने दे। उस औरत का नंबर पता सब चाहिए मुझे, फाइज ने कहा। सर हमें नहीं मालूम। फाइज ने गर्दन में हाथ डालते सर को घुमाया और फिर तेजी से आगे होते मुक्का उसके मुंह पर मारा। मुक्का इतनी जोर से पड़ा था कि आगे के दो दांत टूटकर बाहर गिरे। फाइज ने उसी हाथ से मारा था जिस कंधे पर उसे गोली लगी थी। पूरे वजूद में तकलीफ उठी थी। सामने बैठे लड़के को मुंह से खून तेजी से बहता उसके कपड़े खून से रख गया। दर्द बर्दाश्त न करते हुए वहीं बैठा अपने होश खो गया। हमाद उसे वापस होश में लेकर आओ। इसी पल चीखों की आवाज बंद हुई थी। हाल से बेहाल होते लड़के को शर्ट के कॉलर से पकड़ता हमाद वापस लाकर कुर्सी पर धक्का दे चुका था। अब तुम बताओगे? तीसरी गोली सीधा दिमाग पर मारो और तुम्हारा काम खत्म कर दूं। फाइज ने पूछा। नहीं मैं सच बताता हूँ। उस औरत का नाम कुलसूम नवाज है जिसका हमें फोन आया था। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सर मुझे वापस जाने थे, मैं उन लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। फाइज उन दिमाग के साथ खड़ा था। पाँव के नीचे से जमीन और सर से आसमान हटता महसूस हुआ। फाइज को सामने बैठे इंसान की कोई इल्तिजा सुनाई नहीं दे रही थी। वो कोई और भी तो हो सकती थी। इस नाम की औरत मेरी माँ नहीं। फाइज दिमाग में सोचता फिर से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसके शोहर का नाम बताओ। सैयद नवाज। सर यही नाम था। फाइज के चेहरे का रंग उड़ा। फाइज को दिलो दिमाग बंद होते हुए महसूस हुए थे। मामा पापा तुर्की क्यों चले जाते हैं? आज पेरेंट टीचिंग मीटिंग थी, सबके फादर गए हुए थे और पापा नहीं आए। फाइज इतना गुस्सा मत करो, वो आ जाएंगे। फाइज कमरे का दरवाजा जोर से गुस्से से बंद करता निकल गया। सर छोड़े मुझे। फिर से सामने बैठे इंसान की आवाज मादी से उसे बाहर खींच लाई। सर अब हम फरियाद सिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फरियाद सिम? क्या फरियाद सिम नाम है उनका? फाइज फिर से हैरान हुआ। जी सर, खौफजदा होता बोला। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। फरियाद मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। अगर रोज रोज फोन करके तुम मुझे रोई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फाइज जो कमरे में सैयद नवाज से बात करने आ रहा था, बचपन में वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। तब कुछ अजीब लगा था मगर अगले ही मिनट बात नजरअंदाज करता फाइज कमरे का दरवाजा खोलता अंदर गया। साथ ही सैयद नवाज ने फोन बंद किया। हमाद इसे छोड़ दो। फाइज कहता हुआ सर दर्द के साथ कमरे से निकलता और अपने कमरे में आया। फरियाद सिम से पहली मुलाकात से लेकर आज तक सब दिमाग में चल रहा था। फाइज खुद नहीं जानता था माहम से इतना प्यार उसे कैसे हुआ। उस बच्चे को भाई कहकर बुलाना कितना अच्छा लगता था। फाइज ने कभी फरियाद सिंह का नाम जानने की कोशिश नहीं की थी और न ही उन्होंने बताया। सैयद नवाज की बेवफाई अपनी माँ से याद करते फाइज को तकलीफ हुई थी मगर उस रिश्ते को याद करते दोनों के लिए बुरा लगा। सैयद नवाज ने सबको धोखा दिया था। सारी रात आंखों में जागती गुजरी। फजर की नमाज पढ़कर फाइज बेड पर लेटा। सारी रात न सोने की वजह से अजीब सी बेजारियत महसूस हो रही थी। सर दर्द से फट रहा था। फाइज उठकर किचन में जाने लगा। जब मोबाइल पर कॉल आते देख तकिए के नीचे से मोबाइल उठाया। आफाफ की कॉल देखते ठंडी फवार दिल पर पड़ी। कॉल पिक करते फोन कान के साथ लगाया और वापस लेट गया। जाकर भूल गए हैं मुझे? कितना इंतजार किया था। कहाँ थे आप? मसरूफ था। फाइज की आवाज इतनी आहिस्ता थी कि आफाफ का मुश्किल सुन पाई। फाइज आप ठीक है? जवाबन फाइज खामोश रहा। माँ को सोचते दिल भर आया था। इतना खूबसूरत रिश्ता, सब रिश्ता होने के बावजूद यहाँ था। इन सब में महम का क्या कसूर था? आफाफ बेचैन होती सोफे से उठी। फाइज मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या आप ठीक है? उसने दोबारा पूछा। नहीं फाइज मैं नहीं आफाफ मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ है आपको? आफाफ की आंखें पानी से भर गई। आफाफ? जी बोले, मैं सुन रही हूँ। महम मेरी बहन है। कौन महम? फाइज लंबा सांस लेता सीधा बैठा। जिसका मैंने बताया था। आफाफ को लगा उससे सुनने में गलती हुई है। क्या? महम मेरी बहन है आफाफ। बाबा ने एक और शादी की थी, मुझे कल रात पता चला है। फाइज आफाफ की सारी बात बता गया। आफाफ और फाइज फोन कान से लगाए दोनों चुप थे। ज्यादा मत सोचो आफाफ, मैं जल्द आऊंगा। मुझे जरूरी काम से जाना है, अपना ख्याल रखना। आफाफ ये कहती खुदा हाफिज कहती फोन बंद कर गई। फारिस फरियाद सीम के घर के बाहर खड़ा था। आज एहसासात और जज्बात मुख्तलिफ थे। दरवाजे पर बेल दी। फरियाद सेम दरवाजा खोलकर फारिस को देखती हुई मुस्कुराई। अंदर आओ फारिस, खड़े क्यों हो? फारिस चलता हुआ अंदर आया। माम भागती हुई आई थी। फारिस ने पहली बार माम को गोद में उठाया था। कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ मगर आप ठीक नहीं लग रहे। आइस इतनी रेड क्यों हुई है भाई? कुछ चला गया था आंखों में। तीनों सोफे पर बैठ गए। माम क्या आप पाकिस्तान जाना चाहती हैं? फारिस ने पूछा तो माम खुशी से तेजी से गर्दन
رہی تھی۔ چلو پھر ساتھ چلتے ہیں۔ فریاد خاموش بیٹھی دونوں کو سن رہی تھی۔ اچھا آپ ابھی جاؤ، اسکول کا لیسن یاد کرو۔ ماں فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھ فارس فریاد سیم کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں کرو، میں سن رہی ہوں۔ آپ کے شوہر سید نواز میرے والد ہیں۔ فارس کے الفاظ تھے کیا فریاد سیم کو گھر کی چھت خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ فریاد نے خود کو سنبھالتے فارس کے دیکھا۔ کیا تم نواز کے بیٹے ہو؟ جی، فارس نواز۔ فریاد سیم چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ فارس پریشان ہوتا صوفے سے اٹھ کر فریاد کے سامنے نیچے بیٹھا۔ فارس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے فریاد کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ میں نہیں جانتا مجھے آپ کو کیا کہہ کر بلانا چاہیے، مگر رشتے میں آپ میری ماں کے برابر ہیں۔ مجھے اپنی ماما کے لیے بے حد دکھ ہے، مگر اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی مام کی۔ کل جب مجھے سب پتہ چلا، یقین کریں میرے دل میں آپ کے لیے اور عزت بڑھ گئی۔ ماما نے جو کیا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ اپنی طرف سے میری ماں کے لیے دل صاف کر لیں۔ کوئی بھی عورت اپنی زندگی میں دوسری عورت کا دکھ برداشت نہیں کرتی، شاید اسی لیے ماما نے یہ قدم اٹھایا، مگر میں ان سے بات کروں گا۔ فارس کھڑے ہو، اوپر بیٹھو، مجھے شرمندہ مت کرو۔ فریاد سیم بازو سے پکڑ کر فارس کو اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ فارس صوفے پر بیٹھا تھا۔ آپ مام کو اس کے رشتوں سے دور کیوں کر رہی ہیں؟ اسے سب کے ساتھ رہنے کا پورا حق ہے۔ فارس جب میرا شوہر نہ چاہتا ہو تو کیسے رشتے؟ شوہر ساتھ ہوگا تو اس کے رشتے میرے ساتھ ہوں گے نا؟ انہوں نے بے بسی سے کہا۔ آپ سمجھ لیں آپ کا بیٹا آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان چلے۔ فریاد نے توجہ سے فارس کے چہرے کی طرف دیکھا جو نواز سے ملتا تھا۔ پہلے کچھ دن تو وہم ہوتا رہا تو دونوں کی کچھ عادتیں ایک جیسی تھی۔ فارس تم اپنے باپ جیسے کیوں نہیں ہو؟ بابا اچھے ہیں رشتے میں، بس وہ آپ کے حق میں اچھے شوہر اور مام کے حق میں اچھے باپ نہیں بن سکے۔ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ اس نے پھر پوچھا۔ تمہارا باپ مجھے قبول نہیں کرے گا۔ فریاد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اگر میں آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ مجھے تب بھی انکار نہ کرتی۔ فارس کی بات پر فریاد چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنی دیر فریاد آنسو بہاتی رہی۔ کاش تم میرے ہی بیٹے ہوتے فارس، کاش میں آج سے آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ فریاد نے آگے ہوتے فارس کا ماتھا چوما تھا۔ ہر ماں اتنی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کا تم جیسا بیٹا ہو۔ ہمیشہ خود رہو۔ 3 دن بعد پاکستان جانا ہے، سب ہو جائے گا۔ اپنی تیاری کریں، کچھ بھی سوچ کر پریشان نہیں ہونا۔ ابھی مجھے جانا ہے، کچھ کام ہے، ٹھیک ہے؟ تم جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ فارس فریاد سیم کے گھر سے نکلتا واپس جا رہا تھا۔ ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری آ گئی۔ اب گھر جا کر ہی سب کو بتانا تھا۔ فریاد سیم واپس آ کر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔